یہ دل تیری آمد پہ میں واہ کروں، آجا ایک بار پھر تجھے میں سلام کروں. سلام مائی ہیون رائٹس فیملی. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the complete novel یہ برستی آنکھیں ترستی آنکھیں by عائشہ سحر مرتضیٰ. So let's get started. کتنی دیر سے سمندر کی دل نشین اور پرکیف نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی. سمندر میں بنتی بگڑتی لہریں اس کے وجود میں ہونے والی ہلچل کی واضح ترجمان تھیں. یوں لگ رہا تھا کہ وقت دھیرے دھیرے تھمنے لگا ہو اور ٹھنڈی فضاؤں میں سر دھیرے دھیرے سے بدل رہا ہو. محبت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی خاص سلسلہ نہیں ہوتا، ابتدا کی کوئی بھی کسی طور سے پلاننگ نہیں ہوتی، حدود و قیود اور پابندیوں کا پتہ نہیں ہوتا. یوں ہی بے ہنگم سے جذبات کے تحت وہ سوچتی چلی جا رہی تھی. کتنے ہی پل بیت گئے مگر وجود میں ذرا سی جنبش بھی نہ ہو پائی تھی. محبت کو چاہتوں کے بند جزیروں میں مقید ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ چاہت سے تو محبت کی محض ابتدا ہوتی ہے جس کی قید ناممکن ہے اور مشکل بھی. یہ ابتدا ہے انسانیت کی اور مقصد ہے تخلیق عشق. اسے کب اور کس وقت ہونا ہے یہ کوئی بھی طے نہیں کر سکتا. اس کے وجود کا ارتقاء تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. محبت اگر وجود کائنات کا مقصد ہے تو ہمیشہ رہے گا. پھر یہ کس طرح سے کسی بھی روپ میں موجود کیوں نہ ہو، اس کا وجود کسی لمحے بھی تخلیق میں آ سکتا ہے. یہ تو محبت خود طے کرتی ہے اسے کس طرح سے ہونا ہے. انسان تو بے بس ہے. دھیرے دھیرے جذبات انجانے رخ پر بہتے چلے جا رہے تھے تو اشکوں کو انوکھی سی طغیانی مل گئی تھی. وہ اشک جو کب سے بہنے کو بے قرار تھے بہتے چلے گئے اور وجود کی تکان میں اضافے کا باعث بنے تھے. برستی ہوئی آنکھوں کا نیا سیلاب امڑنے لگا تھا تو دل اور روح میں اضطراب جا گزین ہوا چلا گیا. دایاں ہاتھ رخسار پر دھرے وہ آنسوؤں کو بہتے محسوس کرنے لگی. پھر آنسوؤں کو محسوس کرنے کے بعد وہ خود پر ہی حیران رہ گئی کہ یہ کیا سے کیا بن چلی تھی. اس جگہ پر آ کر رکنا تھا. کب پتہ تھا اسے؟ ایک نظر ارد گرد کے تنہا منظر پر ڈالی. وہ کب سے تنہا بیٹھی تھی. پاس ہر چیز ہی تنہا اور خاموش تھی، جیسے اس کے ساتھ ساتھ ماتم کر رہی ہو. محبت کے وجود میں آنے کا ماتم. محبت نہیں ہونی چاہیے ورنہ اپنا وجود کھو جاتا ہے. کچھ بھی اپنا نہیں رہتا، نہ ہی جذبات احساسات اور نہ ہی وجود. اپنی پہچان کھو جاتی ہے اور پھر طغیانیوں بے بسیوں کا سفر مقدر ٹھہرتا ہے. تنہائی کے بادل، بے چینی کے گہرے آبشار، محبت کا سسکتا وجود گم ہوتا محسوس ہوتا ہے. محبت نہیں ہونی چاہیے تھی. وہ ایک دم سے چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر سسکنے لگی، یہاں تک کہ بے خودی کی فضا اس کے گرد ڈیرا جمانے لگی. وہ پھر رات کی سرخی پھیلنے کا احساس بھی نہ کر سکی. ماضی کی کئی یادیں دھیرے دھیرے دماغ میں سرسراتی محسوس ہوئیں. مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا. حالانکہ طلحہ بھائی سے اس نے شاپنگ کی فرمائش خود کی تھی. وہ تھوڑا سا لیٹ ہوئے تو اریج نے ان کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا. آئی ایم سوری گڑیا، ٹریفک میں بری طرح سے پھنس کر رہ گیا تھا. اوکے چلو سوری کرتا ہوں. وہ اسے منانے والے انداز میں گویا ہوئے مگر اریج ان کے گڑیا کہنے پر بری طرح مچل کر رہ گئی. وہ اسے ابھی تک بچی سمجھتے تھے اور بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے. ڈونٹ کال می گڑیا، آئی ایم ناٹ اے بیبی ناؤ. دل کی بات بمشکل ہی سہی زبان پر آ ضرور رکی تھی. انہوں نے اس کے انداز پر بغور دیکھا. غصے میں وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی. سرخ و سفید رنگ، متناسب سراپا اور فٹنگ والا خوبصورت سا سوٹ، ساتھ ہی اسٹائلش بالوں کی کٹنگ اس کی شخصیت کو چار چاند لگا رہے تھے. مگر اریج آج بھی ان کے لیے وہی چھوٹی سی معصوم اور پیاری سی لڑکی تھی جو وہ بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے. مگر انہوں نے ایک دم سے بدلتی اریج کو محسوس ضرور کیا. پھر اپنا خام خیال سمجھ کر سارے خیالات جھٹک دیے. تم آج بھی میرے لیے وہی چھوٹی اور پیاری سی کزن ہو جو طلحہ بھائی کی رٹ لگائے ہوئے مجھ سے چاکلیٹ کی فرمائش کرتی تھی. انہوں نے سر جھکائے ہوئے کھڑی اریج کو پیار سے دیکھتے کہا. وہ انہیں کیا کہتی کہ وہ انہیں بھائی نہیں سمجھتی. اپنا مان، اپنی زندگی، اپنا بھروسہ سبھی کچھ ان کے نام کر چکی ہے. وہ کیسے کہتی کہ آپ جس لڑکی کو بہت چھوٹا سمجھ کر اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں وہ کتنی بڑی ہو چکی ہے. ویسے بھی یہ عمر دھیرے دھیرے جو انسان کو میچورٹی کی طرف لے جاتی ہے
ایک لڑکی خصوصاً تجربات کے مراحل سے گزر کر بہت کچھ سیکھتی چلی جاتی ہے۔ اسے بھی غصہ اس بات پر آتا تھا کہ طلحہ بھائی اسے خصوصاً پروٹوکول صرف اور صرف اس لیے دیتے تھے کہ وہ آج بھی اس میں بچپن کے روپ کی جھلک دیکھتے۔ ارے طلحہ، آ گئے آپ؟ اریج کب سے آپ کا ویٹ کر رہی تھی، خوب لڑائی ہوئی ہوگی نا؟ روشین نے جیسے ہی لاؤنج میں قدم رکھا دونوں کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ طلحہ چپ چاپ ناراض سی کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے رہے۔ اسے آج بہت غصہ کیوں آ رہا ہے مجھ پر؟ تم کچھ جانتی ہو روشین؟ طلحہ نے اس کے کان کے قریب آہستہ سے کہا تو اریج تیزی سے مڑتے ہوئے سیڑھیاں عبور کرتی چلی گئی۔ دونوں ہی اپنی جگہ پر ساکت کھڑے رہ گئے۔ بات کوئی اتنی بڑی تو نہ تھی کہ اسے اس قدر بڑھا چڑھا کر ناراضگی کا مظاہرہ کیا جاتا۔ آج پہلی بار طلحہ کو اس کی یہ بات بری طرح سے کھلی تھی۔ مانا کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا تھا، چھوٹی بہن سمجھ کر ہر خواہش پوری کرتا، مگر اس قدر بدتمیزی کی توقع ہرگز نہ تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے، مجھے اسے منانا چاہیے؟ اب روشین کی جانب متوجہ ہو کر استفسار کیا۔ ایس یو وش، ویسے وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہے، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، مگر آپ کی طرف سے لاپرواہی برداشت کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ دھیروں سے سر جھکاتے ہوئے ہوں کہا، اور اس ہوں میں بہت سے خیالات پوشیدہ تھے۔ خالہ کہاں ہے روشی؟ مما پاپا کے ساتھ پارٹی میں گئی ہیں۔ آپ کھڑے کیوں ہیں، بیٹھے نا، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ طلحہ جو اس وقت آفس سے سیدھا یہاں آئے تھے، تھکان کی وجہ سے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر موڈ آف ہو جانے کی وجہ سے بیٹھنے کو جی نہیں چاہا۔ میں چلتا ہوں روشی، ماما ویٹ کر رہی ہوں گی، پھر آؤں گا، وہ کہتے ہوئے گاڑی کی چابی اور موبائل وغیرہ میز پر سے اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا۔ اریج نے ایسا کیوں بیہیو کیا؟ ایک سوال دماغ کو کچوکے لگائے دے رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے مڑ کر گیٹ کی جانب دیکھا اور تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مما، میں یہ پرپل کلر کی ساڑی پہن لوں؟ بیڈ پر طرح طرح کے ڈریس بکھرے ہوئے تھے جو کہ مسز شاہ اریج اور روشین کے لیے لے کر آئی تھیں۔ ان میں سے پرپل کلر کی ساڑی جو کہ بے حد نفیس تھی اسے پسند آ گئی۔ یہ سب تیاریاں طلحہ کی بہن ماریہ کی شادی کے لیے ہو رہی تھیں۔ اس کا کل شاپنگ کرنے کا مقصد بھی اسپیشل ڈریس خریدنا تھا جو کہ پورا نہ ہو سکا۔ اس کے بعد سے طلحہ اور اس کے درمیان بات چیت نہ ہو سکی۔ وہ اندر ہی اندر بے چینیوں کا گہرا سمندر موجزن بنا محسوس کر رہی تھی۔ کئی خیالات، جذبات، احساسات روح میں اتر کر بے مایا دعوت دے رہے تھے۔ تم ساڑی پہنو گی مہندی کے فنکشن میں بیٹا؟ یہ کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، کین یو مینیج؟ مما نے اس کے قریب آتے ہوئے پیار کیا۔ جی مما، آئی کین مینیج۔ وہ سر کو پھر سے اٹھا نہ سکی۔ کیا کہتی؟ وہ تو اس شخص کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ طلحہ داؤد اسے سراہے، اس کی تعریف کرے، وہ اس کے جذبات اور احساسات کی آبیاری کرے، مگر یہ کس حد تک ممکن تھا؟ اسے اس بات کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ تو بس انجان راستوں کی مسافر تھی۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان راہوں میں کانٹے کس قدر ہیں، کس حد تک اسے چلنا ہے، کس حد تک اس کا بدن زخمی ہونا ہے۔ محبت کا ہونا تو طے تھا، مگر ان راستوں سے الفت کے آگے کی حدیں اسے کب معلوم تھیں؟ مما نے اسے ساڑی پہننے کی پرمیشن دے دی تھی تو خوشی روح و بدن میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ وہ اس بار اس شخص کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ وہ اسے سراہے گا، اسے دیکھے گا تو شاید نگاہیں ساکت ہو جائیں۔ یہ وجود، یہ سراپا، سبھی کچھ اسی کا تو تھا۔ وہ ذرا کی دیر محبت تو کرتا تھا، وہ ذرا کی دیر اس سے محبت تو کرتا پھر۔ وہ کن سوچوں کی ہم سفر ہوئی تھی؟ روشین نے اس کے چہرے پر بکھرے دھنک رنگ بغور دیکھے تھے۔ وہ چاہ کر بھی ان دھنک رنگوں کی چاشنی کا پتہ نہ لگا سکی۔ سامنے اریج کمال کھڑی تھی، اس کی چھوٹی بہن، مگر اب وہ چھوٹی کہاں رہی تھی؟ یہ وقت بے وقت مسکراہٹیں، یہ لمحے لمحے میں کھو جانا، یہ جنون خیز سی ہنسی جو وہ اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھے ہوا کرتی تھی۔ اریج، ہمیں دیر ہو رہی ہے، تیار نہیں ہونا؟ روشین نے ساڑی کے رنگ میں کھوئی اریج کو کہا۔ وہ ٹھٹک کر سیدھی ہوئی اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگی۔ روشین نے اس کیفیت کو محض اریج کی معصومیت اور شوق ہی سمجھا۔ سر جھٹک کر ماما کی جانب متوجہ ہوئی جو کہ الماری میں سوٹ ہینگ کر رہی تھیں۔ مہندی کا فنکشن ریاض ہاؤس میں ہی ارینج کیا گیا۔
कमाल साहब तो बिजनेस के ढेरों ढेर मसरूफियत की वजह से ना आ सके, मगर अरीज, रोशैन और मिसिस शाह वक्त से पहले ही पहुंच गए। गेट से दाखिल होते हुए पल भर को कदम डगमगाए ज़रूर, मगर वो संभल गई। लोगों की बेइंतहा गैदरिंग, इसे ऐसा महसूस हुआ वो चल नहीं पाएगी, कदम पत्थर हो जाएंगे और वो यहीं पर खड़ी रह जाएगी। तलहा से नाराज़गी बददस्तूर कायम दायम थी। वो नाजुक सा सरापा बेहद दिलकशी लिए धीरे धीरे आखिरकार गेट के अंदर दाखिल हो ही गया। आंटी इन्हें देखते ही इनके जानिब लपकी। मामा और रोशैन से मिलने के बाद वो इससे मिलने के लिए बढ़ी तो बेसाख्ता वो मुस्कुरा उठी। ताहिरा, हमारी अरीज तो बहुत बड़ी और प्यारी हो गई है। मेरी जान आज सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। आंटी ने इसके गाल पर बोसा देते हुए खुद से लगा कर ढेर प्यार कर डाला। वो खुद में सिमट कर रह गई। शर्म से पलकें जो झुकी तो उठ ना सकी। तलहा भाई कहाँ हैं आंटी? नज़र नहीं आ रहे। रोशैन ने ज़रा की ज़रा लॉन में निगाह दौड़ाते हुए तलहा के बारे में पूछा। फिर आंटी इन्हें लेकर इसी जानिब चली आईं जहाँ मारिया को मेहंदी लगाने का इंतज़ाम होना था। तलहा के बिजनेस पार्टनर आए हुए हैं। इनकी मिसेस और फैमिली तो इनको कंपनी देने में मगन है। तुम आओ ना, कब से तुम लोगों का पूछ रही हैं। मैं ज़रा ताहिरा के साथ गपशप लगा लूँ। आंटी मम्मा का हाथ थामते हुए खवातीन की गैदरिंग की जानिब बढ़ गई और वो चुपचाप रोशैन के साथ मारिया की जानिब चलाई, जो कि उपटन के पीले सूट में सर झुकाए बैठी थी। इनसे मिलने लगी। बहुत जल्दी आ गए आप दोनों, अभी भी आने की क्या ज़रूरत थी? मारिया ने प्यार भरा शिकवा किया। तुम अब हमारी नहीं, इनकी फिक्र करो, जो नज़र आ जाएं तो हमें भी भूल जाओगी। रोशैन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। वो तुम जी नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। वो तो अपने होंगे ना, तुम लोग तो कभी कभी मिला करोगे। वो उदासी से सर झुकाए हुए बोली। अच्छा अच्छा, बस रहने दो, तुम ससुराल तो पहुँचो, रोज़ तुम्हें तंग करने आ जाया करेंगे, मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इनकी गुफ्तगू में अरीज़ महज चुपचाप इन्हें देखती रही। वो अभी तक नज़र नहीं आए थे जिनकी खातिर अरीज ने इस कदर एहतमाम कर रखा था। वो सामने आए तो ज़मीन व आसमान क्यों थम जाने लगता है। इससे मुलाकात कैसे होगी भी या नहीं? अगर हुई तो वही रस्मी सा लहजा, आम सी गुफ्तगू। वो इसकी कैफियत जान क्यों नहीं लेते? वो इस कदर सोचों में गुम थी कि वो शख्स चलता हुआ इसके करीब बैठ गया तो इसे खबर भी ना हुई। अभी तक नाराज़ हो मुझसे? करीब ही वो शीरी लहजा गूंजा जो हवास जान मुअत्तर होते चले गए। वो चौंक कर सर उठाए तलहा की जानिब देखने लगी। बेख्तियारी में सर नफ़ी में हिलता चला गया। देखा रोशी, मैंने कहा था ना, मेरी गुड़िया मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकती। चलो अरीज, मैं तुम्हें अपने गेस्ट से मिलवाता हूँ। वही आम सा और सादा सा लहजा। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए वो उठ खड़ा हुआ, मगर अब जब इसकी बारी थी तो वो एक लम्हे यकदम से सकूत से आशना होते चले गए। वो इसके साथ चलने की ख्वाहां थी तो चलने का वक्त भी आ गया, मगर कदम थे कि आगे बढ़ ना पाए। उठो अरीज, देर नहीं करो, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। तलहा का मुस्कुराता हुआ लहजा इसके अंदर हलचल मचाता चला गया, यहाँ तक कि वो खुद हाथ बढ़ाकर इसे उठाने की सही कर रहा था, मगर इतना भी बर्दाश्त ना हो सका। मैं खुद उठ जाऊंगी, डोंट वरी, हल्का सा कहकर साड़ी का पल्लू साइड पर पकड़ते हुए वो इसके शाना बशाना खड़ी हो गई। बस एक ही निगाह दुश्मना पर पड़ी। तलहा ने इसे यूं सच धज के साथ पहली बार तो नहीं देखा था, मगर अरीज कोई तो खास लम्हा था आज इसके लिए कि वो साकित निगाहों से देखता चला गया। शायद वो इसके इस अंदाज पर, जो कि गुरेज पा लिए हुए था, से हैरान हुआ। वो जो हर एक की निगाह का मरकज़ बनी हुई थी, किसी निगाह की आरजू ना थी। इसे किसी की निगाह की आरजू ना थी, महज तलहा के। इसने देखा भी तो आम से अंदाज से, मगर आज एकदम अचानक से ही हर अंदाज बदला था। इसके वजूद में वो यकदम ही खोता चला गया। फिर अगले ही लम्हे अपनी सोचों से फरार चाहते हुए वो मुड़ा और आगे की जानिब बढ़ गया। अरीज से सबको मिलवाते हुए भी हवास अजीब से लय पर चल रहे थे। ये कैफियत बेयकीनी की सी थी, बेकरारी की कैफियत। इसने अरीज कमाल की शिकवा निगाहों की ज़ुबान पर डाली थी और इन नज़रों की बेताबियों को कैसे जान पाया था। नहीं, वो तो ऐसा सोच भी नहीं सकता, इसने तो कभी ऐसा कोई तासुर नहीं दिया था। फिर क्यों अरीज इसकी तरफ बढ़ती चली गई? क्यों इससे तवक्कुआत वाबस्ता करती चली गई? वो तो इसे हमेशा बच्चों की तरह ट्रीट करता था।
اب بھی تو انداز وہی تھا، مگر نگاہوں کی زبان کیسے پڑھ لی؟ آنٹی نے عریج اور طلحہ کو ساتھ ساتھ آتا دیکھ کر چپکے سے کوئی دعا کر ڈالی۔ عریج پر بناؤ سنگار اور ساڑی بے حد بھلی لگ رہی تھی، کٹنگ کیے ہوئے بال پشت پر بکھرے تھے۔ عریج بیٹا چلو میرے ساتھ کچن میں طلحہ کے گیسٹ کے لیے کچھ چائے وائے کا انتظام کر لیں۔ وہ اسے ساتھ لیے کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ طلحہ اپنے دوستوں کی جانب۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ بے چینی کیوں ہونے لگی تھی۔ اسے خود سے شرم ہو رہی تھی، جس لڑکی کو وہ اپنی بہن سے بڑھ کر چاہتا تھا، اس کے بارے میں ایسا سوچنا بلا شبہ وہ گناہ ہی تصور کر سکتا تھا۔ وہ آنٹی کے ساتھ کچن میں آنے کے بعد ان کی ہیلپ کروانے لگی۔ بال جو پشت پر بکھرے ہوئے تھے پہلے سے ہی سمیٹ لیے۔ یہ موسم چونکہ سردیوں کا تھا، سو کچن میں کام کرنے سے کوئی خاصا مسئلہ نہیں ہوا۔ ویسے بھی اسے اس جگہ پر آنٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے عجیب سی سرشاری ہو رہی تھی۔ آنٹی اسے کام کرتے ہوئے دیکھ باہر کے انتظامات سنبھالنے چلی گئی۔ پھر اکلوتی بیٹی کی شادی تھی، کسی قسم کی کمی کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ آپ ایک بار نگاہ غلط ڈال کر دیکھیے تو طلحہ، محض ایک بار، اس پاگل لڑکی کے جذبات سے آشنا ہوتے، یہ تو محسوس کرتے کہ دن رات میں کس آگ میں جھلس رہی ہوں۔ چلو اگر محبت ہی ہو گئی تھی تو کچھ ایسا کرتے کہ مجھے قرار آ جاتا، ٹھکرا ہی دیتے کہ سلگنے لگتی، خود سے پیار کرنے سے روک ہی دیتے۔ طلحہ میں آپ کی طرف بڑھ نہ پاتی۔ یہ کیا، آپ تو ان طغیانیوں کا علم ہی نہیں جانتے، میری محبت سے واقفیت ہی نہیں۔ بے اختیار ہی چائے تھرمس میں ڈالتے ہوئے اشکوں کا ایک سیلاب امٹ آیا۔ وہ اسی بے خودی کی کیفیت میں اپنا کام مکمل کر کے مڑی تو دروازے میں کھڑے طلحہ ریاض کو دیکھ کر ساکن رہ گئی۔ دل کی دھڑکنیں عجیب ہی تان پر دھڑکنا شروع ہوئیں۔ وہ اس طرح سے پیچھے آن کھڑے ہوئے کہ پتہ بھی نہ چل سکا، اور پھر طلحہ اسے روتا دیکھ کر کچھ سمجھ نہ پایا۔ کچھ کہنے کو کچھ پتہ ہونا بھی ضروری تھا۔ وہ کیا کہتا، اسے پتہ ہی کیا تھا، مگر یہ طغیانیاں، یہ بے چینیاں وہ کئی دنوں سے دیکھتا چلا آ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ عریج کو کسی بھی طرح کا پازیٹیو رزلٹ دے۔ ارے تم نے ابھی تک چائے نہیں بنائی، اور تمہیں چائے بنانے کا کس نے کہہ دیا؟ یہ نازک سے ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں ہیں، چلو تم کچن سے، ماما خود ہی دیکھ لیں گی۔ یہ نازک سے ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں ہیں، چلو تم کچن سے، ماما خود ہی دیکھ لیں گی۔ طلحہ کے انداز سے ذرا بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ اس کے اندر کی کیفیت جان چکا ہے۔ میں نے بنا لی ہے طلحہ، آپ یہ دیکھیں۔ اس نے بے خودی میں مڑتے ہوئے اسے مخاطب کیا۔ وہ بھائی لگانے کی زحمت سے بھی محروم رہی تو طلحہ نے اسے چونک کر ایک دم دیکھا۔ وہ جو طلحہ بھائی کہتے نہ تھکتی، آج اس دوراہے پر آن کھڑی تھی کہ اس قدر ہمت اس کے باوجود میں آ گئی کہ بھائی کا لفظ لگانا ضروری نہ سمجھا۔ اوکے بنا لی ہے تو میں جلال سے کہہ کر سرو کرواتا ہوں، تم تو نکلو یہاں سے۔ اپنی ساری تیاری کا بیڑا گرک کر لیا۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے لے کر کچن سے باہر نکل آیا اور پھر خود وہاں کھڑا ہونے کے بجائے ہجوم میں کہیں گم ہو گیا، جبکہ عریج اس کے حصار میں سرمست سی کیفیت میں وہیں کھڑی رہ گئی۔ بائیں ہاتھ پر اس کا ہاتھ ابھی ہی تو ٹھہرا تھا۔ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ چلو باہر لان میں چلو، میں مہمانوں کو چائے سرو کرواتی ہوں، اور ہاں میرے روم میں جا کر فریش ہو جاؤ۔ آنٹی اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بالکل بے جان مورتی کی مانند آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسے کچھ خبر نہ تھی، یہاں تک کہ وہ آنٹی کے روم کا دروازہ جھٹکے سے کھولے دہلیز پر کھڑی تھی، اور اگلے ہی لمحے دروازہ لاک کر کے تیزی سے بیڈ پر گری اور کچھ ہی دیر میں سارے آنسو بہا دیے۔ جی چاہا کہ اپنے حلیے کا ستیہ ناش کر دے۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر سارا زیور تیزی سے اتارا، پھر چوڑیاں کنگن کے بعد ہونٹوں پر سجی لپسٹک بھی کھرچ ڈالی، بالوں کا بھی الگ برا حال کر دیا، اور ڈریسنگ ٹیبل کے پاس ہی روتے روتے بیٹھتی چلی گئی۔ جب اس شخص نے دیکھ کر سراہا تک نہیں تو اس روپ کا کیا فائدہ؟ محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہاں طلحہ، محبت نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہ لڑکی خود کو بے مول کر بیٹھی ہے، پاگل ہو چکی ہے، کچھ سجھائی نہیں دیتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ بے خودی ہی بے خودی کیوں؟ تشنگی، یاس، پیاس۔ وہ گود میں سر دیے بے طرح سے سسک پڑی۔ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے عریج کمال؟ کیوں؟ کس کے لیے؟ قریب سے ہی آواز آئی تو وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھائے اس طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس طرح سے روم میں موجود ہوں گے یہ سوچا تک نہ تھا۔ وہ یقیناً واش روم کی جانب سے باہر آئے تھے اور اسے اس حلیے میں دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے۔ میں پیاسی ہوں طلحہ، بے مول ہو چکی ہوں، میں مر رہی ہوں،
آپ کے لیے، آپ کی محبتوں کے حصول کے لیے مجھ کچھ سمجھ نہیں آتا اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں تڑپ رہی ہوں طلحہ۔ وہ ایک دم سے جھکی تھی اور اگلے ہی لمحے دو مضبوط بازو اس کے لیے واہ ہو چلے تھے۔ وہ مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لے کر سہارا دیا، حالانکہ دل و روح یک دم سے گھستی آندھوں سے پریشان ہو اٹھا تھا، بے تاب ہو اٹھا تھا۔ وہ اس پاگل لڑکی کی بے تابیوں پر حیران تھا اور اس کی محبت میں اس قدر وہ آگے بڑھ گئی تھی کہ پتہ بھی نہ چل سکا۔ وہ اس بکھرے ہوئے وجود کو سنبھالتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ خود بھی اس وجود سے بیگانہ ہو گیا۔ دروازے پر ہونے والی دستک نے طلحہ کو جیسے وارن کیا تھا۔ اریج بالکل اس پوزیشن میں نہ تھی کہ اسے کوئی دیکھ سکتا۔ اریج اٹھو، ہوش میں آؤ اریج۔ طلحہ نے اس کے گال تھپتھپائے۔ وہ آج محض اس کی وجہ سے بہت مصیبت میں پھنس سکتا تھا۔ کیا کرنا چاہیے؟ اسے حقیقتاً اس لمحے اپنی اور اریج کی ریپوٹیشن کی فکر ہوئی۔ دروازے پر ہنوز دستک ہو رہی تھی۔ وہ تنگ آ کر اسے جھنجھوڑے گیا، مگر وہ خود سے بیگانہ جانے کن سوچوں میں کھو چکی تھی۔ آخر وہ تیزی سے دروازے کی جانب بڑھا اور لوک کھول کر سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ ارے طلحہ بھائی، آپ؟ وہ میں اریج کو تلاش کر رہی تھی، نہ جانے کہاں رہ گئی ہے، آپ نے کہیں نہیں دیکھا؟ طلحہ اس طرح سے دروازے پر جم کر کھڑا تھا کہ روشین کمرے کے اندر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں دیکھا، اس نے اس وقت مصلحتاً جھوٹ بولا۔ اوکے، باہر ماریا کو مہندی لگ رہی ہے، سسرال والے بھی آ چکے ہیں۔ اریج کو بہت شوق تھا دلہا بھائی کو دیکھنے کا۔ اوکے، میں اسے دیکھتی ہوں، وہ خود کلامی کے انداز میں کہتی ہوئی باہر دروازے سے ہٹ گئی۔ طلحہ کا غصہ اس وقت ساتویں آسمان کو چھونے کو بے قرار تھا۔ وہ دروازہ لاک کر کے جھٹکے سے مڑا، اسے بازو سے پکڑ کر سامنے آن کھڑا کیا۔ کیوں اریج کمال کیوں کر رہی ہو یہ سب؟ ہوش میں آؤ، اس سے پہلے کہ میں ہوش کھو دوں۔ وہ اس کی بات پر سر اٹھائے دیکھتی چلی گئی، آنکھیں غصے سے خون برسا رہی تھیں۔ کیز و غضب کی یہ کیفیت بلا شبہ عجیب تر تھی۔ طلحہ اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھے اور اسے 5 منٹ تک نیچے آنے کے لیے کہا۔ وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹ آئی اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ وہ محض 5 منٹ کے اندر اندر پھر سے اپنا حلیہ ٹھیک کر کے نیچے آئی تو نگاہیں شرم سے جھکی جا رہی تھیں۔ نہ تو اسے روشین کے بولنے کا خیال رہا، محض بودھی سی دلیل دے سکی کہ واش روم میں تھی۔ آخر ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی۔ جب سے فنکشن میں آئی ہو چپ چپ ہو۔ کیوں؟ بولو۔ روشین نے گھر کا تو آنٹی قریب آ کر بولیں۔ ارے اریج نے چائے تو کمال کی بنائی، سبھی کو پسند آئی۔ مجھے تو لگتا ہے اپنی اریج کو کسی کی نظر لگ گئی ہے، تبھی تو اترا سا چہرہ ہے، آنٹی نے اسے خود سے لگا کر کہا۔ وہ محض مسکرا ہی سکی۔ جیسے تیسے مہندی کے فنکشن پر وہ اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے بیٹھی رہی۔ پاپا اور انکل بھی لاسٹ میں فنکشن میں چلے آئے۔ گیدرنگ کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی کافی سنبھل گئی تھی، مگر طلحہ نہ تو اس کے سامنے آیا اور نہ ہی اس نے آنے کی کوشش کی۔ وہ بھی شرمسار سی اپنے جذبات کے یوں واہ ہونے پر پریشان بیٹھی رہی، مگر دل سے ایک بوجھ ضرور ہٹا تھا کہ طلحہ اس کے جذبات سے آشنا ہو چکے ہیں، لیکن اب وہ زندگی میں کبھی بھی طلحہ کا سامنا کیسے کرے گی، یہ سوچ سوچ کر وہ پاگل ہوتی چلی جا رہی تھی۔ آئی ول ناٹ گو۔ کیا کہا؟ تم ماریا کی شادی میں نہیں جاؤ گی؟ بٹ وائی؟ کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے؟ تمہارے انکل کیا سوچیں گے؟ مما نے اس کی بات پر کافی گھرکا۔ مما، میں وہاں نہیں جانے والی، مجھے بوریت ہوتی ہے گیدرنگ میں، ویسے بھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کہہ کر کمبل منہ تک اوڑھ لیا اور طاہرہ بیگم اس کی ضد کے آگے مجبور ہو کر واپس پلٹ گئیں۔ لیٹے لیٹے کتنے ہی پل گزر گئے۔ وہ محبتوں کے پرسکون وادیوں میں جا ٹھہری تھی، جہاں پھولوں کی خوشبو تھی، کلیوں کی مہک، ساون رت پر بہتی برکھا، بھیگی بھیگی سی پھوار کا موسم، کانٹوں سے بہت دور۔ یہ محبت کی وہ تخیلاتی دنیا تھی جسے وہ ہر لمحے تراشتی رہتی، جس کی وہ ہر لمحہ منتظر رہتی تھی۔ بھیگی بھیگی سی پھوار کا موسم، کانٹوں سے بہت دور۔ وہ جس لمحے کی ہر دم منتظر رہتی، جب وہ محبت کرتا ہے تو یہ نہیں سوچتا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، وہ تو بس محبت کے تخیل کی رت پر بہتا چلا جاتا ہے، اسے محبت مہکاتی چلی جاتی ہے، اور وہ شخص خود کو محبت کے سپرد کیے بے خودی کا ہمسفر ہو جاتا ہے۔ وہ بھی تو کوئی عام نہ پختہ سوچ کی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ میچورٹی کی تمام ان حدود کو چھو کر بھی نہیں گزری تھی جن پر طلحہ ریاض گزر چکا تھا۔ وہ خود کب جانتی تھی کہ لمحوں میں کچھ لمحے اسے بے وقت کر دینے کو بھی ہوں گے، مگر
اب جب طلحہ اس کے بارے میں سب جان چکے تھے، اسے اپنے وجود پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ بس نہ چلتا کہ خود کو ختم کر دیتی۔ اپنی ہی سوچوں میں گم اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ سب لوگ جا چکے ہیں، بس گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز ہی سن پائی تھی۔ کیوں کیا اس نے خود کو بے مول؟ طلحہ کی نظر میں اس کی کیا امیج بنی ہوئی ہوگی؟ کیا اہمیت رہ گئی ہوگی؟ وہ اس سے کس قدر نفرت کرنے لگیں گے؟ بس یہی سوچ سوچ کر دماغ خراب ہوئے چلا جا رہا تھا۔ تنگ آ کر وہ کمبل کو جھٹک کر اٹھی اور واش روم سے فریش ہونے کے بعد ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی۔ ٹی وی آن کرتے ہی اپنی پسندیدہ مووی دیکھتے ہوئے وہ اپنی سوچوں کو جھٹکنے میں ناکام رہی۔ مہرا بی بی، وہ ملازمہ کو آواز دے کر پھر سے ٹی وی میں مگن ہو گئی۔ ملازمہ کے آنے پر اسے کچھ کھانے کے لیے لانے کو کہا۔ مجھے بھوک لگی ہے مہرا بی بی، آپ یوں کیوں کھڑی ہیں؟ جو کچھ بھی ہے لے آئیے۔ وہ بی بی جی، میں نے آج کھانا نہیں بنایا۔ واٹ؟ دماغ خراب ہے آپ کا؟ ماما کو پتہ نہیں تھا میں گھر پر ہوں اور وہ خود جا رہی تھی تو آپ کو کہہ کر تو جاتی۔ وہ حقیقاً بھوک سے بلا اٹھی۔ کسی کو میری فکر نہیں، سبھی چلے گئے چھوڑ کر، اب مجھے بھوکا ہی رہنا ہوگا۔ آنسو تو جیسے بات بات پر نکلنے کے عادی ہو گئے تھے۔ وہ صوفے پر کشن کے سہارے لیٹی ہوئی مووی دیکھنے میں مگن تھی جب ڈور بیل بہت تیزی سے بجی۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ وہ اندر آنے والی ہستی کو دیکھنے کی قطعاً شوقین نہ تھی، سو لیٹے ہوئے اپنے کام میں ہنوز مگن رہی۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو اریج؟ طلحہ کی آمد پر وہ ایک دم سے سیدھی ہوئی۔ اس پل وہ آسمانی کلفدار سوٹ کے ساتھ پشاوری چپل پہنے بہت ہی ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہے تھے۔ نگاہیں ان کے خوبصورت سراپے سے الجھی تو ہٹ نہ سکیں، مگر پھر ان نگاہوں کو سمیٹنا پڑا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ کو قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے۔ انداز تھوڑا سخت تھا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے تمہارا، کچھ نہ کرتے ہوئے بھی تم بہت کچھ کر جاتی ہو۔ خیر، اب ماسٹرز کمپلیٹ کر چکی ہو، آگے کیا کرنے کے ارادے ہیں؟ یہ کوئی وقت تھا ان باتوں کا؟ مگر طلحہ صاحب کو کون روکے؟ مجھے کچھ نہیں کرنا، مگر میں چاہتا ہوں تم کچھ کرو۔ انداز کافی پروکار اور سو معنی تھا۔ وہ ٹھٹک کر دیکھنے لگی۔ میں چاہتا ہوں تم اپنا ٹیلنٹ اور اپنی ذہانت فضول کاموں میں ضائع مت کرو، پاپا کے ساتھ ان کا بزنس سنبھالو۔ یہ ان کی خواہش ہے اور آپ کی خواہش۔ وہ نہ پوچھ سکی کہ اے اچھے اور خوبصورت انسان، مجھے لے کر تم کیا سوچتے ہو؟ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تم میرے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ وہ سر جھکائے ان کی بات سن رہی تھی۔ دیکھو اریج، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، بلکہ مجھ سے پورے 8 سال چھوٹی ہو۔ یہ فرق ہمیشہ سامنے رکھا کرو۔ واضح رہے، تمہاری سوچیں، تمہاری فیلنگز مجھے کچھ بھی غلط کرنے پر مجبور کر سکتی ہیں۔ لگتا ہے آج وہ صاف صاف اور واضح بات کرنے کے موڈ میں تھے۔ آپ میرے ایموشنز اور فیلنگز کی توہین کر رہے ہیں طلحہ صاحب۔ یو آر انسلٹنگ می، وہ بمشکل کہہ سکی۔ وٹ نون سینس! طلحہ کے ساتھ بھائی لگایا کرو۔ تم مجھ سے کل بھی چھوٹی تھی اور آج بھی چھوٹی ہی رہو گی۔ ان سب بکواس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ اوکے ناؤ گیٹ اپ، اٹھو چلو میرے ساتھ، سب تمہارا ویٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، مجھے آپ کے گھر نہیں جانا وہاں جہاں آپ… شٹ اپ اریج، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ہمارے رشتے پر دھبا کیوں لگانے چلی ہو؟ تم کل بھی جتنی عزیز تھی مجھے آج بھی اتنی عزیز ہو، مگر وہ رشتہ قطعاً نہیں، یاد رکھنا۔ وہ مشتعل ہو کر اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ کیوں؟ آپ مجھ سے وہ رشتہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیا وجہ ہے طلحہ؟ آپ مجھے بتائیں، میں کیوں آپ کی بیوی نہیں بن سکتی؟ مجھے آپ کی بیوی بننا ہے، ہاں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں۔ دین وائی یو کانٹ انڈرسٹینڈ؟ طلحہ کا ہاتھ بے اختیار ہی اٹھا تھا اور وہ تھپڑ اس قدر زور کا تھا کہ اریج اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی، صوفے پر گری۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتے ہوئے چلے گئے اور وہ بے طرح سے رو دی۔ وہ آہستہ آہستہ اس سے دور جا رہے تھے، اسے روتا چھوڑ کر، مگر وہ کچھ بھی تو نہ کر سکی، کچھ بھی تو نہ کہہ سکی۔ ماریا کی شادی کا سلسلہ ختم ہوا تو پاپا نے اسے خود بزنس جوائن کرنے کو کہا۔ وہ یوں بھی گھر رہ کر بور ہو گئی تھی، مگر وہ پاپا کے ساتھ آفس کیسے جائے؟ ابھی تو وہ بزنس کی الف بے سے بھی واقف نہیں تھی۔ اس نے یہ عذر بابا کے سامنے پیش کیا کہ وہ کچھ کورس وغیرہ کر لے، فراغت میں کرنے کو اور بھی بہت کچھ تھا۔ تبھی انکل ریاض نے پاپا کو مشورہ دیا کہ اگر بزنس سیکھنا چاہتی ہے تو طلحہ سے بہتر اسے کوئی بھی اچھی طرح سے گائیڈ نہیں کر سکتا۔ طلحہ کا نام بابا کی زبان پر آتا دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے مضطرب ہو گئی۔ نہیں، وہ شخص
وہ اس شخص کے سامنے قطعاً نہیں جائے گی جس نے اسے پل بھر میں بے مول کر دیا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ تنہا گاڑی لے کر ساحل کے قریب آن بیٹھی، جہاں وہ خود سے بے نیاز سوچتی چلی جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ محبت کو نہیں ہونا چاہیے تھا، قطعاً نہیں، یہ بے مول کر دیتی ہے، بے بس کر دیتی ہے۔ روتے روتے وہ کسی خاص فیصلے پر پہنچی۔ محبت میں صبر نہ ہو تو بے قراری اور بے چینی بڑھنے لگتی ہے۔ دکھ و یاس کی عجب سی کیفیت روح و بدن میں ہر دم پام پر الجھنے لگتی ہے۔ محبت میں صبر آنا یقیناً بہت ہی خوبصورت فعل ہے۔ بے اعتباری کا دور دور سے گزر نہ ہو۔ اگر محبت ہے تو بس چپ چاپ محبوب کو چاہا جائے، محبت کی پرستش کیے جاؤ، کیونکہ یہ امر ربی ہے۔ اسے کب اور کس وقت ہونا ہے یہ تو طے ہے، یہ تو اس ذات کا فیصلہ ہے کہ انسان کو کس حد تک آزمایا جانا ہے۔ یہ فیصلہ تو اس نے کرنا ہے کہ کس کو کس کی اور کس قدر محبت دان کرنی ہے۔ پھر انسان کون ہوتا ہے اپنا فیصلہ کرنے والا؟ وہ بے اختیار ہے، تو اختیار کا موسم کیسے آئے؟ اگر محبت نے اس کی روح اور بدن کے انگ انگ میں اترنا ہی ہے تو وہ اسے کیسے روکے؟ اگر محبت کو ہونا ہی ہے تو محبت ہو کر رہتی ہے، جیسے کہ عریج کمال کو ہوئی تھی۔ وہ اس قدر شدت سے ہوئی کہ سارے فلسفے، سارے نظریے محبت کے جذبے کے آگے پہنچ گئے۔ یوں لگتا تھا کہ وہ بے اختیار ہے، اسے کچھ معلوم نہیں، کچھ تو پتہ نہیں۔ یہاں تک کہ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو سب سے پہلے اس کی پسند ناپسند کا خیال آ رہا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے وہ مکمل طور پر اپنی ذات سے ہٹ کر گم ہو گئی تھی۔ لبوں پر دھیما سا تبسم بکھرا تھا۔ دھیرے دھیرے مسکراہٹیں ایک انوکھے جذبے سے سرشار اس کے چہرے پر بکھرتی جا رہی تھیں۔ وہ محبت کو پانے چلی تھی یا کھونے، یہ نہیں جانتی تھی۔ بس ایک قدم تھا جو وہ اٹھا رہی تھی، جیسے کاوشوں کا سمندر پار کرنا چاہ رہی ہو، جسے دل اور روح میں طوفان بھرنا چاہ رہی ہو۔ بس بے چینی نہیں تھی، خوشی تھی، اطمینان تھا اور سکون تھا۔ محبت مل جائے تو کیا ہوگا؟ چہرے پر الگ سا شوخ تبسم بکھرنے لگا۔ یہ سوال کافی قابل غور تھا کہ محبت مل جائے تو کیا ہوگا؟ تمہیں پا لینا کیسا ہوگا طلحہ؟ تمہاری محبتوں کو برستا دیکھ کر کیسا لگے گا؟ وہ وقت کب آئے گا جب میں محبت کو امر ہوتا دیکھوں گی؟ پھر اگلے ہی لمحے سر کو جھٹکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ طلحہ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے فائلوں میں مکمل طور پر بزی تھے، جو وہ ہمت کر کے دروازہ نوک کر گئی۔ کم آن کی آواز بہت ہی آہستہ سے سنائی دی۔ ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا اور چلتی ہوئی سامنے آن کھڑی ہوئی۔ طلحہ نے کافی مصروف انداز میں اس کی جانب دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے دوبارہ کام میں مگن ہو گیا۔ وہ بالکل حکم کے مطابق چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ اسے بیٹھے بیٹھے تقریباً 15 منٹ گزر گئے تھے، مگر طلحہ کام میں اس قدر بزی تھے کہ اس کا بیٹھنا نہ بیٹھنا جیسے کوئی معنی ہی نہ رکھتا تھا، یا وہ اسے جان بوجھ کر اگنور کر رہے تھے۔ وہ چپ چاپ اس کے جانب دیکھنے لگی، جو سوٹڈ بوٹڈ اپنی ذات سے بے خبر فائلوں میں محو تھے۔ تمہیں کیا معلوم اے اچھے انسان، تم میرے لیے کیا ہو؟ تم جو تنہا تنہا رہتے ہو، میں تمہیں مکمل کرنے کی آرزو کرتی ہوں، تمہیں مکمل کرنا چاہتی ہوں۔ دل ہی دل میں انوکھی سی خواہش جاگی۔ وہ بھی مزید اس کی جانب دیکھتی رہی، مگر طلحہ نے یک دم سر اٹھا کر اس کی محویت کو بے طرح سے گم کیا۔ وہ تیزی سے نگاہیں جھکا گئی۔ جی مس ریچ، کیسے آنا ہوا؟ اس کا لہجہ اور انداز اسے کھلائے دینے کے لیے کافی تھا۔ کیا مطلب آپ کا، کیسے آنا ہوا؟ انکل نے آپ سے بات نہیں کی؟ آپ مجھے بزنس کے رولز اور ریگولیشن سکھائیں گے، اس لیے میں یہاں آئی ہوں۔ وہ طلحہ کے سامنے بولنے کی جرأت کبھی نہ کرتی، مگر اسے حقیقتاً یہ انداز اچھا نہیں لگا۔ جانتی تھی وہ اسے اگنور کرنے کی ہر حد پار کرنے کے مجاز ہیں۔ کہاں تک چلو گی؟ کب تک اس طرح کے بہانے تلاش کر کے قریب آنے کی کوشش کرو گی؟ کب تک؟ جب تک آپ مل نہیں جاتے۔ اس کے اس طرح سے جواب دینے پر طلحہ نے چونک کر اسے دیکھا، پھر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہوا قریب آن رکا۔ جانتی ہو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے جب تم مجھے اس انداز سے سوچتی ہو، اس انداز سے دیکھتی ہو۔ بچپن سے لے کر اب تک تمہارے منہ سے بھائی سنا میں نے، تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا اریچ، مجھے ہرٹ مت کیا کرو۔ وہ جیسے بہت ہی شکستہ لہجے میں اسے سمجھا رہے تھے۔ آپ بھی مجھے ہرٹ نہ کیا کریں طلحہ، میں آپ کی لاپرواہی سے، اس بے توجہی سے بہت ہرٹ ہوتی ہوں۔ میرے ایموشنز کو بے مول مت کیا کریں۔ وہ ابھی تک بددستور اسی بات پر اڑی ہوئی تھی۔
یہ جذبات اور احساسات کسی اور کے لیے بچا رکھو، مجھ سے ایسی نہ تو کوئی توقع رکھنا، نہ ہی میں تمہارے ان احساسات کی آبجاری کروں گا، انڈرسٹینڈ؟ ہاتھ میز کی پشت پر مارتے ہوئے وہ تیزی سے بولا، کب تک طلحہ، کب تک آپ مجھے اگنور کریں گے؟ آخر کو تو آپ کو میری طرف لوٹنا ہوگا، وہ اور اس مقصد کے لیے میں کچھ بھی کروں گی، کچھ بھی۔ وہ نازک سی لڑکی اور یہ جذبہ، یہ احساس پر بھر کے لیے تو طلحہ بے سود اسے دیکھتے ہی رہ گئے۔ محبت نے اسے اس قدر مضبوط کر دیا تھا کہ وہ ہر طرح بہادری سے اپنی محبت کا ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی۔ اس کی نگاہوں میں واضح چمک تھی، جسے وہ کچھ بھی کر دینے کا حوصلہ رکھتی ہو، جیسے اس کو پا لینے کی خاطر کچھ بھی کر دینے پر قادر تھی۔ وہ پھر سے دوبارہ اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے، فون اٹھا کر سیکرٹری کو اندر بلایا۔ ہمنا، آپ انہیں اس آفس میں کام کرنے کے لیے گائیڈنس دیں، ہر طرح سے رولز اینڈ ریگولیشن سکھائیں، آج سے یہ اسی آفس میں کام کریں گی۔ وہ انہیں حکم دے کر خود پھر سے کاغذوں میں مگن ہو گیا، اور اس ایک پل عجب سی مسکراہٹ عجیب کمال کے لبوں پر بکھری جب وہ چلتے ہوئے سیکرٹری کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی۔ اسے طلحہ کے آفس آتے ہوئے مہینے سے اوپر ہونے والا تھا۔ اسی ایک ماہ میں اس نے بزنس کے متعلق کافی کچھ سیکھ لیا، مگر طلحہ اور اس کے درمیان بات چیت تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ خود بھی اسے مصروف رکھتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکے۔ پاپا اور انکل بھی اس کی کارکردگی سے واقف تھے اور کافی خوش تھے۔ اسی دوران طلحہ کے قریبی دوست زرگام کے لیے طلحہ نے عریج کے گھر والوں کے سامنے پرپوزل رکھا۔ وہ خود بھی عریج کو دیکھ چکا تھا۔ در حقیقت عریج زرگام کو بہت پسند آئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عریج کو زرگام جیسے پیار کرنے والے شخص کی ضرورت ہے۔ اس بات سے مبرہ کہ عریج کا ریئیکشن کیا ہوگا، اس نے زرگام کے پیرنٹ کو عریج کے گھر جانے کے لیے کہا۔ طاہرہ بیگم اور کمال کو پہلی ہی نظر میں زرگام بہت پسند آیا۔ باقی گھر والوں سے تو محض ابھی تک ملاقات ہوئی تھی، مگر وہ نہ تو عریج سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کرنا چاہتے تھے، نہ ہی عریج کی رائے اور پسند کے بغیر فیصلہ کرنے کا سوچ سکتے تھے۔ زرگام افندی کو جانتی ہو؟ رات میں جب روشی عریج کے لیے روم میں دودھ لے کر گئی تو دودھ سائڈ پر رکھتے ہوئے پوچھا، میرے پاس فضول وقت نہیں ہے کسی کو جاننے کے لیے۔ وہ کمپیوٹر کے بٹن تیزی سے پش کرتے ہوئے شاید کوئی اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ اس کا پرپوزل آیا ہے تمہارے لیے۔ یہ خبر بلا شبہ کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ بے قراری سے کھڑی ہو کر سامنے آن موجود ہوئی۔ وٹ ربش دس، یہ کیا بکواس ہے؟ میں اس شخص سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ پل بھر کو تو روح بدن سے نکلتی محسوس ہوئی۔ کیوں؟ تم اس شخص سے شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ بہت اچھا ہے، وہ نائس ہے، سب سے بڑھ کر طلحہ بھائی کے ساتھ اچھی خاصی دوستی ہے۔ انفیکٹ طلحہ بھائی نے ہی تمہارے لیے انہیں سلیکٹ کیا ہے۔ تلووں سے لگی سر پر بچھی والے محاورے کے تحت وہ پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ عجیب سی کیفیت در آئی۔ روشین اس کے کمرے کی حالت درست کرنے میں مگن تھی، اس لیے اس کی بگڑتی حالت پر توجہ نہ دیکھ سکی۔ طلحہ بھائی تمہارے لیے کبھی بھی غلط فیصلہ نہیں کریں گے، تم جانتی ہو تم انہیں کتنی عزیز ہو۔ وہ اس کی باتیں سنتی ہوئی بالکل ساکت کھڑی رہ گئی۔ طلحہ یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ اب تو وہ اس کے کسی طرح سے بھی بات نہیں کرتی تھی، سامنا بھی ہوتا تو کترا کر قریب سے گزر جاتی۔ پھر اس شخص کو کیا ضرورت تھی کسی طرح سے کہ وہ اس اجنبی کا پروپوزل اس کے لیے بھیجتا؟ اسے حقیقتاً طلحہ کی اس حرکت پر بے حد غصہ آیا تھا۔ اگر محبت نہیں دے سکتے تھے تو اس کی محبت کی توہین تو نہ کرتے۔ تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس کے اندرونی حالات سے بے خبر روشین نے دریافت کیا۔ مجھے پوری امید ہے تم زرگام کے ساتھ خوش رہو گی، بہت سکھی رہو گی۔ اس کے دائیں گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دیری سے بولی، روشی مجھے یہ شادی نہیں کرنی، پلیز پلیز تم ماما پاپا سے کہو مجھے کسی سے بھی شادی نہیں کرنی، اگر طلحہ نہیں تو کوئی بھی نہیں۔ عریج نے روشین کو دم باسود کر کے رکھ دیا۔ وہ اس کی جانب حیرانی سے دیکھتی چلی گئی۔ میں طلحہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی روشی، پلیز تم ماما سے کہو یہ پرپوزل مجھے قبول نہیں۔ وہ اس کے کندھے پر سر ٹکا کر رونے لگی تو روشی کو ایسا لگا جیسے وہ مزید کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ اگر عریج کے اندر ایسی کوئی فیلنگز تھیں تو اسے بتاتی تو صحیح، شیئر تو کرتی، مگر اس نے شیئر کرنے کی زحمت تک گوارا نہیں کی۔ تو آج اتنا زبردست پرپوزل ماما پاپا لوگ یوں ہی کیسے ٹھکرا دیتے؟ تم بھی تو ہو روشی، تم جب زرگام کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہو تو تم کیوں نہیں اس سے شادی کر لیتی؟ تمہیں بھی تو زندگی گزارنی ہے، اگر وہ شخص اچھا ہے تو تمہیں بھی تو خوش رکھ سکتا ہے۔ روشی اس کے جانب بس حیرانی سے دیکھتی رہی۔ بولو نا روشی،
तुम मामा पापा से कहो कि ना। वो खोई खोई रोशी को देखते हुए इस्तफसार करने लगी, मगर वो इसे क्या बताती। यहाँ तो किस्मत की काया ही पलटने चली थी। तलहा भाई ने रोशी से शादी करने की ख्वाहिश जाहिर की। वजह ये थी कि रोशी इसकी हम उम्र थी और मैच्योर थी। तलहा को जज्बातियत और जुनूनियत से सख्त चिढ़ थी, इसलिए उन्होंने अरीज की निस्बत रोशी को सिलेक्ट किया था, क्योंकि आंटी कई दिनों से इनके पीछे लगी हुई थी कि अब इन्हें शादी कर लेनी चाहिए। वो थे कि मानने का नाम नहीं ले रहे थे। तब उन्होंने रोशी से मशवरा किया। वो क्या कहती। ना तो इसके दिल में तलहा के लिए कोई ख़ास जज्बात थे, ना ही कोई ख़ास उल्फत। हाँ, अगर वो और मम्मा पापा लोग चाह रहे थे तो इसे कोई एतराज़ नहीं था। बुजुर्गों की मीटिंग में तकरीबन दोनों ही प्रपोजल को अपनी जगह पर सिलेक्ट कर लिया गया। बस अरीज से पूछकर कंफर्म करना बाकी था। रोशी इस बात में सर हिलाकर इसे तसल्ली दे गई, मगर किस कदर बेबस थी यह अरीज नहीं जानती थी। मौसम की तरावटें बदलीं। चांदनी रातों की दिलकशी का हाला हर सू बिखरता जा रहा था। सर्दियों की खनक रातें बेचैन और बेकरारी किस कदर बढ़ा देती थीं। वो छत पर खड़ी चांद के इस पुरनूर हाले को बगौर देखे चली जा रही थी, बेखुदी और बेबसी से। बेइख्तियारी का मौसम अपना भी कुछ पता नहीं था इसे। जैसे तलहा के बारे में सोचकर ही चेहरे पर पुरहिद्दत सा लम्ब बिखरता चला गया। वो दूर होकर भी इसके किस कदर पास था, मगर इन्हें इस दीवानगी की परवाह ही कब थी। फिक्र होती भी कैसे। वो तो अपने बिजनेस में बहुत बिजी थे। इन्हें तो अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी वक्त ना मिलता, तो इसे वक्त कैसे देते। तुम जरगाम के साथ शादी से इनकार क्यों कर रही हो। वो चांद को देखने में बेतरह से महव थी। जब इसे तलहा की आवाज़ नज़दीक से सुनाई दी तो दिल धक से रह गया। वो अचानक आकर इसे किस कदर खुश कर देते थे, मगर इनका सवाल कतन पसंद ना आया। मैंने सुना है जिससे मोहब्बत की जाए शादी भी इसी से होनी चाहिए। ज़िंदगी खुशगवार और पुरसुकून गुजरती है। कमाल का ज़ब्त था और अंदाज में बेहनूज बेमहरी बरकरार थी। तलहा इसके सामने आन रुके और इस कदर करीब थे कि इनकी मौजूदगी सह नहीं पाई। तुम समझती क्यों नहीं करनी मुझे तुम जैसी इमैच्योर और पागल लड़की से शादी। सुना तुमने। और क्या तुम नहीं जानती मेरे साथ मेरी ही तरह की गर्ल एडजस्ट कर सकती है। तुम में कहाँ है कोई खसूसियत, कौन सी खूबी है मेरी बीवी बनने के लायक। मुझसे भरकर कोई आपको इस तरह नहीं चाहेगा तलहा। आजमा कर देख लें। कोई इस तरह बेमोल होकर भी साबित कदम नहीं रहेगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बतें, ये चाहते और मोहब्बतें इस शख्स के लिए रखो जो इनकी कदर कर सके। अजीब बेरुखी से जवाब दिया। कभी तो तलहा, कभी तो मुझे भी समझ पाएंगे आप। मैं आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने के लिए तैयार हूँ, मगर प्लीज़ ये बेरुखी, ये बेइत्तनाई मत बरता करें। मेरी मोहब्बतों और चाहतों को बेमोल मत किया करें प्लीज़। तलहा को इस तरह देखते हुए किस कदर दिक्कत पेश आई, बस वही समझ सकता था। वो समझता था कि ये सब जो अरीज कर रही है महज वक्ती जज्बातियत है, महज पागलपन, मगर वो हकीकतन इसके हौसलों और हिम्मतों को दाद दिए बगैर ना रह सका। अरीज ने इसकी जानिब देखते हुए कोई प्यारी सी ख्वाहिश की। अब जो फैसला करने जा रही थी इस पर अमल करना कतन आसान न था, मगर इसके अलावा अब कोई हल नहीं था। जैसे तैसे कहकर इसने फ़िलहाल अपने प्रपोजल की बात को क्लोज़ किया। इसका ख्याल था कि वो अभी बिजनेस को थोड़ा टाइम देना चाहती है। अगर तुम इस काम को इल्तवा पर ना डालती तो तलहा और रोशी के साथ साथ तुम्हारी और जरगाब की भी बात पक्की हो जाती। वो मामा की बात पर इन्हें हैरानी से तकती रही। निगाह सामने खाना खाती हुई रोशैन की जानिब उठी। वो भी जैसे इससे नज़रें चुराने लगी। फिर मामा और पापा ने इसे अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। ना जाने जरगाम ने क्या खोल कर पिलाया था कि सभी इसके गुण गाते नजर आते। वो अपने ज़ख्मी दिल को संभालने की सही करती हुई चुपचाप वहीं बैठी रह गई। कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, किसी को अपनी मर्जी से इस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता जब तक नसीब में ना लिखा हो, जब तक किस्मत का फैसला इसके हक में ना हो। वो कब तक अपनी मोहब्बत का प्रचार करती, कब तक इस शख्स के सामने अपनी मोहब्बत का सवाल करती। वो तो सरापा मोहब्बत थी, इसे चाहे जा रही थी। जो अपना था या नहीं इस बात से बेनियाज, मगर अब एक दम से ना जाने क्यों जज्बात की काया पलटने लगी। अपनी मनमानी और जिद करने से इसे क्या मिला था और क्या मिलने वाला था, ये बात समझ से बाहर थी।
پھر وہ جیسے خود کو سنبھالنے کی صحیح کرتی چلی گئی۔ اس نے مشیت الہی جان کر کسی بھی فیصلے پر نہ تو اعتراض کیا اور نہ ہی سوچا، حتیٰ کہ ماما پاپا سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ وہی کرے جو ان کا دل چاہتا ہے۔ انہیں تو گویا خوشیوں کا خزانہ مل گیا۔ وہ ریچھ کی رضامندی جان کر چپ چاپ اپنے فیصلے پر سوچ بچار کرنے میں لگ گئے۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں رہا، پھر جس طرح سے جیا جاتا فرق نہیں پڑتا۔ وہ کئی دنوں سے آفس بھی نہیں گئی، اپنے روم میں لیٹی انجانی سوچوں میں مگن رہتی، کسی بھی بات کا جیسے ہوش ہی نہیں تھا، مگر ماما پاپا کے سامنے کمال ضبط سے خود کو کمپوز کر رکھا تھا۔ اس دن بھی موسم بے حد خوبصورت ہو رہا تھا۔ کالی گھٹائیں آندھی اور بارش کا پتہ دے رہی تھی۔ اریچ لان میں بیٹھی چائے پینے کے ساتھ ساتھ آفس کی فائلز دیکھنے میں مگن تھی۔ بابا نے ان دونوں کے ذمے بہت اہم کام لگایا۔ تمام اکاؤنٹس اسے ہی چیک کرنے تھے، اسی لیے اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں کھلے گیٹ کے اندر گاڑی داخل ہوئی۔ گاڑی کے اندر بیٹھے شخص پر نظر پڑتے ہی روح تک سیراب ہوتی چلی گئی۔ کتنے دن گزر چکے تھے اس شخص کو دیکھے ہوئے، اس سے بات کیے ہوئے۔ خود کو مار تو وہ چکی تھی، مگر سامنے دیکھ کر ایک لگن سی بڑھی، پھر اگلے ہی پل وہ خود کو کمپوز کرتی اس سے یوں بے نیاز ہو گئی جیسے اس شخص کے آنے جانے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو، اس سے دور دور تک کوئی رشتہ نہ ہو۔ اس کا خیال تھا طلحہ وہاں رکے گا نہیں، مگر جب وہ چلتے ہوئے سامنے والی چیئر گھسیٹ کر بڑے آرام سے برجمان ہوئے تو اندر ہی اندر اشتعال سا بڑھنے لگا۔ تم آفس کیوں نہیں آ رہی؟ میں کام کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، نہ ہی بنا لیو کے کسی کو بتائے بغیر چھٹی کی اجازت دیتا ہوں۔ کیا وجہ ہے تمہاری غیر حاضری کی؟ اس پل وہ سمپل براؤن کلر کی شلوار قمیض پہنے ہوئے دائیں ہاتھ پر اپنے پرانے سٹائل اور عادت کی وجہ سے تھوڑی پر پھیر رہا تھا۔ وہ اپنی اسی عادت کی وجہ سے کس قدر اچھے لگتے تھے یا اریج سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب جب اس شخص سے دور جانے کا فیصلہ وہ کر چکی تھی، کسی اور کے سپرد ہونے جا رہی تھی، تو پھر ایک بار وہ آزمائش میں ڈالنے چلے آئے۔ وہ مزید کھوئی رہتی جب انہوں نے کہا، میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں، جواب دو۔ آپ جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب جانتے ہیں، پھر ویسے ہی میں ریزائن کر رہی ہوں۔ اب مجھے جاب کی ضرورت نہیں۔ پاپا کا آفس ہوتے ہوئے مجھے کسی اور کے آفس میں کام نہیں کرنا، اس لیے اب میں آفس نہیں جاؤں گی۔ طلحہ نے ورتا حیرت میں ڈوبی کیفیت سے اسے دیکھا۔ کتنی بدلی بدلی لگ رہی تھی وہ۔ کچھ دن پہلے اس کے سامنے کھڑی اپنی محبت کا اعلان کر رہی تھی اور محبت کی جیت پر دلائی دے رہی تھی، اس سے اس کی محبت مانگ رہی تھی، اور آج کی اریج کوئی اور راستہ اختیار کرنے چلی تھی، کسی اور راستے کی مسافر ہونے جا رہی تھی۔ کچھ دیر تو وہ اسے دیکھے گئے، مگر پھر چہرے پر زہر کھن سی مسکراہٹ ٹھہری۔ تم نے ہر بات کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ تم اسی لیے شاید اس بات سے ناواقف ہو کہ میرے آفس میں جاب کرنے کی شرط یہ تھی کہ تم 2 سال سے پہلے جاب نہیں چھوڑ سکتی، اس لیے یہ بچپنا چھوڑ کر سیدھی طرح صبح آفس آؤ۔ وہ ہاتھ اٹھا کر سخت الفاظ میں نرمی سے کہہ گئے، مگر اریج پر کوئی فرق نہ پڑا۔ تبھی بولی، 2 سال بہت دور کی بات ہے، 2 منٹ وہاں کام کرنے کی میں روادار نہیں۔ ویسے بھی اب میری شادی ہونے والی ہے، زرگام کو میرا جاب کرنا پسند نہیں۔ کیا کمال کا تیر چلایا تھا اور یہ الفاظ جان بوجھ کر کہے تھے؟ اس کا رد عمل جاننے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں زرگام کی ویلیو کا اندازہ لگوانے کے لیے، حالانکہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں۔ اس کی اور زرگام کی رسمی اور عام سی گفتگو کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ طلحہ کے اندر نہ جانے کیوں عجیب ہلچل سی ہوئی۔ اس نے جس لہجے میں بات وہ طلحہ کو چونکانے کے لیے کافی تھا۔ ایسا تم سے زرگام نے کہا؟ بے خودی میں وہ سوال طلحہ کے منہ سے نکلا۔ نہیں، مگر میں انہیں بہت حد تک سمجھ چکی ہوں اور جان بھی گئی ہوں۔ ان کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کروں گی۔ زرگام مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھے بھی چاہیے کہ ان کی محبت کا احترام کروں۔ وہ کہہ کر مزید وہاں رکنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ فائل سائڈ پر رکھتے ہوئے تیزی سے اندر کی جانب بڑھی، مگر وہ جاتے جلتے طلحہ ریاض کو شش و پینچ میں چھوڑ گئی۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر خالہ کے ملنے کی غرض سے اندر کی جانب بڑھا۔ ماما کے بہت کہنے پر وہ زرگام کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی گئی۔ دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں اپنے عروج پر تھیں۔ زرگام کی والدہ نے اریج کے لیے ہر طرح سے شاپنگ کی تھی، حتیٰ کہ شادی کا سوٹ بھی ڈیزائن کرنے کو دے رکھا تھا۔ روز بروز بڑھتی ہوئی تیاریوں نے اسے بہت الجھا رکھا تھا۔ غصہ اس بات کا تھا کہ اس سے بات بھی پکی ہو گئی اور اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اب اگر شادی ہونے جا رہی تھی تو کم از کم اسے انوالو تو کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت چوزی سی۔ سلیکشن کا بھی کمال کا کرتی۔ وہ تو طلحہ کو یہ دکھانا چاہتی تھی کہ اس میں صبر کتنا ہے۔ وہ اسے محض ایک عام اور امیچور لڑکی سمجھ کر اگنور کر رہا ہے، مگر اس کی محبت کو محض بچپنا اور بیوقوفی جان کر اسے مسترد کر رہا ہے۔ اس کے جذبے اور احساسات کو
تو کچھ تو سراہتا، کم از کم آرام سے سمجھا ہی دیتا۔ زرگام کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس کی کیا کیفیت تھی وہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ زرگام بلا شبہ ایک ڈیسنٹ اور نائس شخص تھا۔ کوئی لڑکی بھی زرگام کے ساتھ پر فخر کر سکتی، مگر وہ کم از کم ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ حالانکہ زرگام اس کے ساتھ شاپنگ پر جاتے ہوئے بہت خوش تھا۔ ان دنوں وہ اس سے تھوڑی بات بھی کر لیتی، ماما یا پاپا کی خاطر اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کر لیتی، مگر وہ دل کہاں سے لاتی، وہ جذبات اور احساسات کہاں سے لاتی جو وہ طلحہ کے نام کر چکی تھی، جس کی محبت کو پوچھتی رہی۔ آپ خوش تو ہیں نا اریج؟ اس نے اچانک ہی اریج سے سوال کیا۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی، پھر چہرے پرے کرتے ہوئے بولی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ بے اختیار ہی زبان سے پھسلا تو زرگام ایک دم چونک گیا۔ کوئی شخص آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہا ہے، اس پل وہ آپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہے، آپ کے ہر حکم پر جی کرنے کو تیار ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ زرگام، شادی کرنے کے لیے اور کیا ضروری ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو امٹ امٹ آنے کو بے قرار تھے، مگر وہ ضبط کے اعلیٰ حدوں کو چھو کر گزرتی چاہتے ہوئے انہیں پرے دھکیلنے کا کمال فن رکھتی۔ آپ کی وش ہم بہت اہم ہے اس رشتے کو جوڑنے کے لیے۔ نہیں زرگام، وشز سے کچھ نہیں ہوتا، اگر یہ رشتہ جڑ رہا ہے تو جڑنے دیں، یہ مت سوچیں کہ میری وش ہے یا نہیں، پلیز۔ وہ بڑے تفکر سے کہہ کر شیشے کے اس پار دیکھنے لگی، مگر زرگام کے اندر بہت سے اضطراب اور سوالات نے جنم لیا۔ تو اریج کا اسے توجہ اور ٹائم نہ دینا کسی بھی وجہ سے بغیر نہیں تھا، اور اریج کے خیالات جان کر وہ حقیقتاً پریشان ہو اٹھا، مگر اس بات سے اریج کو قطعاً کوئی فرق نہ پڑا۔ زرگام نے اسے اپنی پسند کی شاپنگ کرائی اور وہ چپ چاپ اس کی خوشی کے آگے بت بنی اس کی دی گئی ہوئی چیزیں لیتی رہی۔ گھر پہنچی تو کافی تھک چکی تھی۔ رات کا کھانا دونوں نے باہر ہی کھا لیا اور کافی پینے کے بعد ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی۔ اسی سے زرگام کا موڈ تو کافی فریش ہو گیا، مگر اریج مزید الجھتی چلی گئی۔ اسی لیے گھر آ کر خاص کسی سے بات چیت نہیں کی۔ روشین اس کی اور زرگام کی شاپنگ کی ہوئی چیزیں دیکھ کر خوشی سے اچھل اٹھی، کیونکہ وہ سمجھ رہی تھی اریج اب زرگام کے ساتھ سیٹ ہو جائے گی اور اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس لیے وہ اس کی لائی ہوئی چیزوں پر ڈسکشن کر رہی تھی۔ جواب میں اریج بس سر ہلا رہی تھی یا ہوں ہاں کر رہی تھی۔ اریج کو لگا کہ وہ ایسی دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے اس کا نکلنا بہت مشکل تھا۔ کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا، کوئی منزل نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ عجیب سی بے خودی تھی، بے بسی اور بے چینی کے پل تھے جو اسے پریشانی میں دھکیلتے جا رہے تھے۔ روشین کے جانے کے بعد وہ تکیے میں سر دیے زاروں قطار رو دی تھی۔ روتے ہوئے وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ششدر کھڑی تھی۔ ابھی ابھی جو کچھ ہوا تھا سب بے یقینی کی کیفیت سے مزین تھا۔ یہ کوئی خیال نہ تھا، سیراب نہ تھا، بلکہ حقیقت تھا۔ سامنے طلحہ اور روشین سر جھکائے بیٹھے تھے اور سائڈ پر پاپا کھڑے ہوئے زہر کھنت نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر پہلے ہی زرگام ان سے یہ کہہ کر جا چکا تھا کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو زرگام بھی کسی طور پر شادی کرنے کو رضامند نہیں۔ وجہ معلوم کرنے پر روشین نے ساری بات پاپا کو گوش گزار کر دی، تو پاپا مشتعل ہو کر اریج پر ہاتھ اٹھا بیٹھے۔ اریج کی وجہ سے دونوں فیملیز میں دوریاں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ یہ بات اگر پہلے پاپا کو کہتی تو وہ سوچ سکتے تھے، اور پھر روشین نے اس موقع پر یہ بات کر کے بلا شبہ غلط کیا تھا۔ اس بات کا افسوس طلحہ کو زیادہ تھا۔ اریج چپ چاپ بہتے ہوئے آنسوؤں سمیت ان کی بات سن رہی تھی، جو کہہ رہے تھے کہ اپنی اولاد کو ڈھیل اور پیار توجہ دے کر میں نے بہت غلطی کی۔ وہ محبت کا پرچار کرتے ہوئے آج کنگ زبان سے کھڑی تھی۔ وہ طلحہ پر بھی ناراض تھے کہ اتنا کچھ ہو گیا، نوبت یہاں تک آن پہنچی تو اس نے ذکر کرنا بھی مناسب نہ سمجھا تھا۔ ماما نے انہیں ریلیکس کرنے کو کہا تھا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ یہ اتنی بڑی بات نہیں جتنا آپ بڑھا رہے ہیں، گھر کی بات ہے، گھر میں ہی حل ہو جائے گی تو زیادہ بہتر ہے۔ تم نہیں سمجھ سکتی طاہرہ بیگم، کیا کیا ہے اس نے، باپ کا نام ڈبو دیا۔ کتنے مان سے وہ لوگ رشتہ پکا کر گئے تھے، اس بیٹی کے گن گاتے نہیں تھکتے تھے، مگر یہ بیٹی سب کچھ خود طے کرتی گئی اور زرگاب سے بھی کہہ دیا۔ کیا ضرورت تھی یہ بکواس کرنے کی؟ وہ کسی طور ٹھنڈے نہیں ہو رہے تھے۔ اریج روتے چہرے کے ساتھ سیڑھیاں عبور کرتے ہوئے اپنے روم کی جانب بڑھ گئی، جبکہ طاہرہ بیگم انہیں غصہ نہ کرنے کی تاکید کر رہی تھیں۔ روشین اریج کی پیروی کرتے اوپر کی جانب بڑھی، مبادا وہ غصے میں کچھ کر ہی نہ لے۔ روشین نے اسی لمحے پاپا کو سب بتا کر بظاہر غلط کیا ہوگا، مگر ایسا شاید اریج کی بہتری کے لیے ہوا تھا۔ اب کیا کہتے ہو طلحہ؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
وہ لوگ کیسے بے عزت کر کے چلے گئے؟ زرگام نے الگ عریج پر انگلی اٹھائی۔ کہیں کا نہیں چھوڑا مجھے۔ ان کی آواز میں پریشانی بہت واضح تھی۔ کیا تم عریج سے شادی کر سکتے ہو طلحہ؟ انہوں نے وہ شکستہ لہجے میں کہا تھا اور طلحہ کو اپنا آپ بھی ان کی بات پر گم ہوتا محسوس ہوا، مگر وہ چپ چاپ سر جھکائے کھڑا رہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کمال؟ طلحہ کی بات روشین سے طے ہوئی تھی۔ طاہرہ بیگم نے کہا، یہ بہت ضروری ہے طاہرہ بیگم، بیٹیوں کے جذبات اور احساسات نازک ہوتے ہیں۔ وہ اس موڑ پر آ گئی ہے جہاں سے اس کا واپس جانا مشکل ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، روشین خود کہہ گئی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ عریج صرف طلحہ کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے۔ ان کی بات پر طلحہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اب باقی کہنے کو کچھ بچا ہی کیا تھا؟ تو عریج کمال کی محبت جیتنے جا رہی تھی۔ اس کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ طلحہ کو اپنے مقدر کا حصہ بنانے چلی تھی۔ وسیلہ کیسا بھی بنا تھا، وجہ جو بھی بنی تھی، مگر اس نے طلحہ کو جیت ہی لیا۔ اسے حاصل کرنے کے لیے جتنی تگ و دو کی تھی وہ سب بے مایہ اور بے وقت نہیں گئی۔ اگر زرگام اور اس کی فیملی خود رشتے کو توڑ گئے تھے تو یہ روشین کی وجہ سے ہی ممکن ہوا تھا۔ اسی نے زرگاب سے ایسا سب کچھ کرنے کو کہا تھا، کیونکہ روشین جانتی تھی کہ عریج صرف طلحہ کی ہے اور طلحہ کی ہو کر رہے گی۔ عریج طلحہ کے بغیر ادھوری ہے۔ اگر کوئی اسے مکمل کر سکتا ہے تو وہ طلحہ ہی ہوگا۔ پھر بزرگوں کی میٹنگز بھی منعقد ہوئیں۔ عریج نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، کس طرح وہ طلحہ تک رسائی کر پائی۔ سہاگ کا سرخ چوڑا زیب تن کیے وہ طلحہ کے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ بے یقینی کی کیفیت ہر طرح سے نمایاں تھی۔ طلحہ کیسے مان گئے تھے؟ کب اسے طلحہ کے نام کی مہندی لگی اور کب وہ رخصت ہو کر اس کے بیڈ روم تک لائی گئی؟ کچھ ہوش نہ تھا، کچھ بھی پتہ نہ تھا۔ اگر پتہ تھا تو صرف اور صرف اس بات کا کہ وہ اس کی ہو چکی ہے، جس کے ہاتھ پر طلحہ کے نام کی مہندی لگ چکی ہے۔ محبت ملی بھی تو کس صورت؟ دل بے خبر کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ وہ پیا دیش چلی آئی ہے، مگر اس طرح سے آتے ہوئے وہ ماما پاپا سے رو رو کر معافی مانگ رہی تھی۔ آنٹی جو اسی بہو بنا کر بے حد خوش تھیں، اس کے شانہ بشانہ کھڑی تھیں، اس کا سہارا بنی تھیں۔ روشین اس کی رخصتی پر بے حد روئی، مگر وہ آنسو اس بات کی خوشی کے بھی تھے کہ اسے اس کی محبت مل چکی ہے۔ اس طرح سے بیٹھے بیٹھے وہ نیند کی پرسکون وادیوں میں اترتی چلی گئی، اس بات سے بے نیاز کہ طلحہ کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ شاید آج کئی دنوں بعد وہ لاپرواہی کی نیند سو پائی تھی۔ چہرے پر ہنوز پہلے جیسی معصومیت عیاں تھی۔ کتنے ہی لمحے یوں ہی بیتے چلے گئے، یہاں تک کہ گھڑی نے رات کے 2 بجا دیے۔ اسی اثناء میں طلحہ کمرے میں قدم بڑھائے بے حد تکان اور بے چینی انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ اپنے تئیں شرمندہ تھا کہ نہ چاہ کر بھی عریج کو اپنی زندگی کا حصہ بنا بیٹھا۔ اسے کس طرح سے ٹھکرایا، کس طرح سے بے عزت کیا، صرف اس لیے کہ وہ اپنا راستہ بدل لے۔ شاید وہ اسے خوشیاں نہ دے سکے۔ کس قدر ٹوٹ کر بچپن سے چاہتا آ رہا تھا، مگر جب رشتہ بدل گئی، اسے کسی اور سے نہج پر سوچنے لگی تو اس سے رہا ہی نہیں گیا کہ وہ اسے اور اس کے رشتے کی یوں دھجیاں اڑائے۔ سبھی کو ان دونوں کے رشتے پر بے حد مان تھا، مگر انکل نے جس طرح سے بیہیو کیا، انہیں بے حد افسوس تھا۔ پھر بھی وہ روشین کے کہنے پر اس رشتے کے بارے میں مان گئے، باوجود طلحہ کے کہنے کے کہ وہ خوش مزاج آدمی اسے خوش نہیں رکھ سکتا۔ وہ محبت کے جذبے سے باخبر تھا ہی کب؟ شاید طلحہ نے کبھی کسی کو چاہا ہی نہیں تھا، کسی سے محبت کی نہیں تھی، تبھی تو وہ عریج کے جذبات کو محض فضول بکواس سمجھ کر مسلسل اسے نظر انداز کرتا آ رہا تھا تاکہ وہ اس کے لیے اچھا لائف پارٹنر چن لے۔ مگر طلحہ نہیں جانتا تھا کہ عریج اس سے اس قدر ٹوٹ کر محبت کر سکتی ہے کہ اس کے بے حد عزت کرنے پر بھی وہ اپنی محبت میں کھری تھی۔ اسی لیے تو اس کی بیوی کے روپ میں اس کے سامنے آج موجود تھی۔ کتنا خوش نصیب تھا وہ کہ اسے اتنی چاہنے والی لڑکی ملی، اس قدر محبت کرنے والی۔ مگر دکھ اس بات کا تھا کہ وہ ان محبتوں کی قدر نہ کر سکا تو کس طرح اب وہ عریج کے سامنے جاتا؟ اب جب دونوں ازدواجی تعلق میں بن چکے تھے اور پھر بھی وہ اس کی جانب بڑھنے سے اس قدر ڈر رہا تھا۔ شاید وہ محبت و التفات کا عادی نہیں تھا، یا شاید ان موسموں ان جذبات سے عاری تھا، مگر نہیں، وہ نازک سا سراپا جس کا سر سائڈ پر ڈھلک گیا تھا، وہ سراپا تو قیامت خیز مجسمہ لگ رہی تھی، دل اور روح میں ہلچل مچاتا ہوا، جذبات اور احساسات کی آبیاری مانگتا ہوا۔ طلحہ بے چینی سے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھے تاکہ گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد تکان اتاری جا سکے۔ کچھ منٹ کے بعد چینج کر کے بال رگڑتا باہر آیا۔ وہ سامنے ہنوز خود سے لا تعلق تھی۔
طلحہ کا سونے کا فل موڈ تھا اور رات کا یہ پل تھکاوٹیں بڑھانے کو بےقرار تھا۔ جب جی چاہا کہ اس کے پاس جا کر کوئی شرارت کر دے، اسے خود میں سمیٹ کر اپنے اندر موجود جذبوں سے آشنا کر دے، مگر ابھی ان سب باتوں کا وقت نہ تھا۔ ابھی تو ہجر اور فراق کا موسم دونوں کے مابین مزید ٹھہرنا تھا۔ ملن کے موسم دور نہ تھا، مگر وہ اسے بے حد خوبصورت طریقے سے منائے گا تاکہ کوئی شکوہ نہ رہے، کوئی گلہ نہ رہے۔ مسکراتے ہوئے لائٹ آف کر دی، سائڈ پر پڑا کمبل اٹھایا اور اس کے گرد اڑا دیا اور خود سائڈ پر جگہ بناتے ہوئے دوسرا کمبل اوڑھ لیا۔ نہ تو اسے صوفے پر سونے کی عادت تھی، نہ ہی طلحہ کو یہ زحمت گوارا تھی کہ وہ ان تکلفات میں پڑتا۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر براجمان ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ جو ہی رات دھیرے دھیرے گیت گاتے ہوئے سسکتی چلی گئی، صبح نے اپنے ہونے کی اطلاع دی تو کھڑکی سے آتی سورج کی شعاعوں نے کروٹ لینے پر مجبور کر دیا۔ اسی اثنا میں اس کا سر طلحہ کے سینے سے ٹکرایا، جو کہ بہت ہی قریب خود سے بے خبر تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کے سینے میں سر دیے بے نیازی سے لیٹی رہی، مگر طلحہ کو اس کے لمس کی خبر ضرور ہوئی تھی۔ حواس یکدم سے بیدار ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کے گرد طلحہ کا احاطہ بہت وسیع ہے۔ عجیب خوبصورت لمحات تھے، بیگانہ ہو کر بھی یگانہ جیسے۔ جی چاہا اسی طرح وہ بازوؤں میں لپٹی رہے۔ اس کا لمس حدت بے خود کر دینے کو کافی تھے، مگر وہ بے خود ہو کر بھی ہوش و حواس میں تھا۔ یہی وہ معصوم سا چہرہ تھا تو دل کے ہر لمحے بے حد قریب رہتا، جسے کھونے کا پل ڈر اسے بے چین کرتا۔ جس وجود کو اس نے انگلی پکڑے چلنا سکھایا، وہ وجود آج بہت ہی مختلف اور قریبی رشتے کی ڈور میں بندھا سانسوں بھی زیادہ قریب تھا۔ کتنے دکھ دیے تھے اس وجود کو انجانے میں، لمحہ تڑپایا تھا، مگر اسے تڑپا کر وہ خود بھی کب چین سے رہا، خود کب سکون سے رہ پایا۔ یوں ہی آنکھیں موندے وہ عریج کو اپنے حصار میں لیے لیٹا رہا۔ عریج کچھ لمحے بعد کس مسائی تھی۔ اس کے سینے پر سے سر ہٹا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی تو اسے اتنے قریب پا کر رہے سہ ہوش و حواس جاتے رہے۔ دل کی دھڑکنیں عجب لہر پر دھڑکنا شروع ہوئیں۔ پھر خیالوں کا وسیع درد کھلتا چلا گیا۔ اسے جھٹ سے خود سے دور نہیں کیا، بلکہ بس آنکھیں کھولے طلحہ کی جانب دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے طلحہ نے اس کی جانب دیکھا تو حصار ایک دم سے ڈھیلا پڑا، گرفت کی چولیں مدھم ہوتی رہ گئیں اور پھر وہ اسے اپنے باہوں سے آزاد کیے تیزی سے کروٹ بدل کر رخ موڑ گیا، انداز جیسے اس سے کنارہ کش تھا یا پھر اپنے جذبات کو چھپانا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ اتنا بھاری لباس پہن کر سوئی تھی، مگر نیند میں ذرا بھی احساس نہ ہونے دیا۔ فوراً سے پیشتر اس نے ڈریسنگ روم کا رخ کیا۔ وہ اتنے وسیع لباس میں مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ طلحہ کا ابھی مزید کچھ دیر سونے کا ارادہ تھا، مگر دروازے پر ہونے والی دستک نے ان کا ارادہ پورا نہ ہونے دیا۔ سامنے مما کا مسکراتا چہرہ دیکھ کر طلحہ کی ساری تھکان اڑن چھو ہو گئی۔ وہ عریج اور اس کے لیے کپڑے لے کر آئی تھیں، ساتھ میں دونوں کو جلد ہی تیار ہونے کا کہہ رہی تھیں۔ ویسے بھی صبح کے 11 تو بج ہی چکے تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق خالہ لوگ عریج کے لیے ناشتہ لے کر آ رہے تھے۔ یہ ان کی بہت خاص رسم تھی۔ وہ ان کے جانے کے بعد پھر بستر پر دراز ہو گیا۔ عریج کچھ ہی دیر میں فریش ہو کر باہر نکلی تھی، لمبے بالوں میں پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ اسی ڈریسنگ روم میں جو ڈھیلا ڈھالا سا سوٹ ملا وہی پہن چکی تھی۔ بہت ہمت کر کے وہ روم میں چلی آئی۔ طلحہ کے موجود ہوتے ہوئے اس کمرے میں رکنا کس قدر مشکل تھا، وہ ہی سمجھ سکتی تھی۔ ماما تمہارے لیے یہ سوٹ دے کر گئی ہیں، تمہیں یہی پہننا ہوگا۔ اسے آتا دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھتا ہوا اچانک رک کر گویا ہوا۔ چہرے پر کمال سنجیدگی رقم تھی۔ عریج بھی اس کی طرف دیکھنے سے قاصر، سر جھکائے ہوئے سامنے موجود تھی۔ طلحہ نے واش روم میں گھستے ہی اس کے اندر کا دبا ہوا سانس بحال ہوا اور چپ چاپ ہیئر ڈرائر نکال کر بالوں کو ڈرائی کرنے لگی۔ ڈریسنگ روم کی سہولت سے ایک بار پھر فائدہ اٹھاتے ہوئے آنٹی کا دیا ہوا خوبصورت سا میرون کلر کا کامدار سوٹ زیب تن کیا اور بالوں کی چوٹی بنائی اور ہلکا پھلکا سا میک اپ کر کے تیاری کو اوکے کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روشین کے آتے ہی اسے ہیوی میک اپ کرنا ہوگا۔ وہ جویلری پہنائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سب کرنا اس کے لیے مشکل تھا کہ اب وہ طلحہ کو کوئی بھی کومنٹس سننے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ جب تک طلحہ چینج کر کے آیا وہ صوفے پر بیٹھی میگزین میں مکمل طور پر غرق تھی۔ محض ایک نظر عریج کے وجود پر ڈالتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال بنانے لگا۔ عریج کی نگاہیں بے اختیار ہی اٹھی۔
طلحہ نے خود پر ڈھیر سارا پرفیوم چھڑکا تو کمرہ مہک گیا اور وہ اسی سحر زدہ ماحول میں بے خود ہونے لگی۔ نگاہیں بددستور طلحہ کے گرد طواف کر رہی تھیں۔ طلحہ نے اس کی اس قدر محویت دیکھی تو چہرے پر یکایک مسکان آن ٹھہری۔ اس کے مسکراتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر عریج کی نگاہیں مزید نہ اٹھ سکیں۔ ابھی وہ سر جھکائے دوبارہ میگزین میں محو ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ کھولنے کے لیے اٹھنا ہی چاہ رہی تھی کہ طلحہ اس سے پہلے آگے بڑھا۔ روشین مسکراتے ہوئے اندر آئی۔ طلحہ کو سلام کرنے کے بعد عریج کے گلے لگ گئی۔ بس اتنی مختصر سی تیاری؟ اب تم شادی شدہ ہو، تمہیں اس سے ویل ڈریسڈ اور میک اپ رہنا چاہیے۔ روشین کے کہنے پر وہ چونک کر طلحہ کو دیکھے گئی۔ شادی شدہ ہو کر بھی وہ شادی شدہ کب تھی؟ جس شخص کو چاہا تھا، اپنا سب کچھ مانا تھا، وہ اس کی بنسبت اس کی ہمراہی میں چلی آئی تھی، مگر اس نے کب اسے دل سے قبول کیا؟ طلحہ وہاں مزید نہیں ٹھہرا کیونکہ اب روشین کا ارادہ اسے مزید تیار کرنے کا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس نے عریج کو دلہن کی مانند سجا دیا۔ نیچے سبھی گیسٹ موجود تھے۔ اگر عریج سمپل سی جاتی تو آنٹی کے سسرال والوں کو ذرا اچھا نہ لگتا، دوسروں کے لیے ہی صحیح۔ اب عریج چپ چاپ سے تیار ضرور ہو رہی تھی، پھر روشین اسے نیچے لے کر چلی آئی۔ نگاہیں تھیں کہ زمین سے لگنے کے بعد پھر اٹھ نہ پا رہی تھیں۔ سامنے ہی طلحہ اپنے کزن کے ساتھ باتیں کرنے میں محو تھے۔ اسی وقت لاؤنج میں بہت سے لوگ براجمان تھے۔ عریج کے ماما پاپا کے علاوہ طلحہ کی فیملی، پھر آنٹی کے سسرال والوں میں ان کی ساس اور آنٹی کی نند اور بچے وغیرہ۔ ان کا آج کل میں واپس جانے کا پروگرام تھا، مگر کل کا شاندار ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد اسے آتا دیکھ کر آنٹی آگے بڑھائیں اور عریج کو طلحہ کے ساتھ ہی صوفے پر جگہ دی۔ پتہ نہیں یہ کیسی رسم تھی، طلحہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت جوڑی ہے، اللہ نظر بد سے بچائے۔ طلحہ کی دادی نے دونوں کو ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ خاندان میں وہی بزرگ خاتون تھیں۔ پھر انہوں نے عریج کے سر پر سرخ نوٹ رکھ دیے اور سر پر بوسہ دیا۔ ماما پاپا سے ملنے کے بعد ناشتے کا سلسلہ شروع ہوا۔ بہت ہی مشکل وقت تھا، اس لیے ناشتے میں بیٹھا شخص جو اس کا ہو چکا تھا مگر اس سے اس طرح سے بیگانہ بیٹھا جیسے اس سے کوئی رشتہ نہ ہو۔ طلحہ کے اندر ہونے والی اضطرابی کیفیت کو سمجھ رہا تھا جو بظاہر ناشتہ کرنے میں مگن تھی۔ سبھی خوش تھے مگر عریج کے چہرے پر سنجیدگی واضح رقم تھی، جیسے اسے کوئی خوشی نہ ہوئی ہو۔ وہ کیا بتاتی طلحہ کو کہ اس کی لاتعلقی کس قدر ہرٹ کرتی ہے اسے۔ خدا کر کے ولیمے کا دن بھی خیریت اور عافیت سے گزر گیا۔ پی سی ہوٹل میں ولیمے کا شاندار اہتمام تھا۔ سب کے لیے بہت ہی شاندار اور خوبصورت وقت تھا جو کہ دونوں کے لیے حوالے سے منعقد کر لیا گیا۔ پھر دھیرے دھیرے ہر کوئی اپنی لائف میں مگن ہو گیا اور طلحہ نے باقاعدگی سے آفس جانا شروع کر دیا۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے بیگانہ اپنی اپنی زندگی میں محو تھے۔ وہ عریج تو طلحہ کی خواہش میں اس مقام تک آن پہنچی تھی، اب اس سے کسی طرح کا شکوہ نہیں کرتی تھی۔ اس سے یہ نہیں کہتی تھی کہ اسے اس کی محبت چاہیے، وہ اس کی بیوی ہے تو وہ مقام اور توجہ چاہیے۔ سچ یہ تھا کہ اس کے جذبات اور احساسات نے ایک دم سرد مہری کی دمیک چادر اوڑھ لی تھی۔ وہ آنٹی کے ساتھ یا تو کام کرنے میں مگن ہو جاتی یا پھر باتیں کرنے میں۔ اس کے آنے سے آنٹی کی زندگی جیسے مہک گئی تھی اور انکل اس کی بلائیں لیتے نہ تھکتے۔ عریج کا زیادہ تر وقت آنٹی کے ساتھ گزرتا مگر وہ اس کے اور طلحہ کے مابین اس دیوار کو محسوس نہ کر پائی، کیونکہ طلحہ صبح ناشتہ کر کے نکلتے تو رات دیر گئے تک واپس آتے۔ وہ اکثر سوچتی طلحہ خود اس زندگی سے فیڈ اپ ہو چکا تھا۔ اسے غصہ اس بات پر آتا کہ عریج اس کا ہر کام چپ چاپ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی، مگر اسے کبھی کوئی فرمائش نہیں کرتی، نہ ہی اس کو رات کو دیر سے آنے پر ٹوکا۔ اسے خوش ہونے کے بجائے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ انجانے میں وہ یہ خواہش کرنے لگا تھا کہ رات دیر سے گھر آئے تو وہ اس سے لڑے، اس کو اپنی اہمیت اور مقام کا احساس دلائے، اس سے روٹھ جائے تو طلحہ کو اسے منانا پڑے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا تھا۔ وہ جو اپنے سارے منجمد احساسات اور جذبات کو دل کے دریچوں میں بند کر چکی تھی، مہد کٹ پتلی کی مانند بیہیو کرتی تھی، نماز پڑھ کر لمبی لمبی دعائیں اس کی سلامتی کی مانگتی تھی، مگر بذات خود اس سے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اس کے پاس عریج کے لیے وقت کیوں نہیں؟ وہ تو بس چپ چاپ اسے رب سے مانگتی چلی جاتی، خود شکوہ نہیں کیا، مگر اس کی محبت کی آرزو ضرور کرتی۔ اس کی لمبی لمبی دعائیں ہی تھی جو شاید رنگ لائی تھیں کہ طلحہ اس بات کا احساس کر چکا تھا کہ وہ عریج کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ اس کا قصور کیا تھا؟ یہی کہ اس نے طلحہ سے بے حد محبت کی اور اسے پا لیا۔ اس رات آندھی اور بارش نے اچانک ہی بہت تیز رخ اختیار کیا کہ طلحہ ڈرائیونگ کرنا بے حد مشکل محسوس کر رہا تھا۔ کراچی شہر کا ٹریفک اور رات کا وقت، مگر طلحہ کے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے بہت نارمل انداز میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ پورے دن کی تھکان سے
اس کا پور دکھ رہا تھا۔ ایسے میں یہ موسم اور گھر پر وہ جائے نماز پر بیٹھی مسلسل ورد پاک پڑھتے ہوئے اس کی خیریت سے لوٹ آنے کی دعاؤں میں مصروف تھی۔ آج کل ویسے بھی کراچی کے حالات خراب تر ہوتے جا رہے تھے۔ آئے دن ہنگامے اور دھماکے۔ وہ ٹریفک میں بری طرح پھنسا ہوا تھا اور یہاں عریج کے اندر عجیب سی ہلچل ہوتی چلی گئی۔ کیا فرق پڑتا طلحہ، اگر آپ مجھے دل سے قبول کر کے میرے ساتھ پر تھوڑا خوش ہی ہو جاتے۔ مجھے محبت کی بھیک نہیں چاہیے، مگر جب بیوی بنایا تو باقی فرض بھی نبھاتے۔ دعائیں مانگتے ہوئے آنکھوں سے اشک جاری تھے، روتے روتے آنسو بھی خشک ہو چلے۔ وہ تسبیح پڑھنے میں اس قدر محو تھی کہ اندر آتے طلحہ کا وجود نہ دیکھ سکی۔ وہ اسے اس طرح جائے نماز پر بیٹھا دیکھ کر بے یقینی کی کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔ اس بات سے واقف تو تھا کہ وہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اس کی خیریت اور عافیت کے لیے دعائیں مانگنا عریج کو کس قدر اچھا لگتا تھا۔ بریف کے سائڈ پر رکھے وہ چینج کرنے کی غرض سے سامنے سے گزرا تو عریج ایک دم سے جھکا چہرہ اٹھایا۔ طلحہ آ چکے تھے، بالکل خیریت عافیت سے۔ انہیں ٹھیک ٹھاک سامنے دیکھ کر بے اختیار لب سے یا اللہ شکر ہے نکلا تھا۔ مگر یہ کیا؟ طلحہ اس کے سامنے بے نیازی سے گزرتا واش روم کی جانب بڑھا، کیونکہ وہ بارش میں خاصا بھیگ چکا تھا۔ عریج نے جائے نماز لپیٹی اور اس کے چائے بنانے کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی۔ حالانکہ طلحہ نے اس سے فرمائش بھی نہیں کی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس سردی میں طلحہ کو چائے کی کتنی ضرورت ہوگی۔ وہ چائے لے کر روم میں آئی تو طلحہ ہیٹر کے آگے بیٹھے ہاتھ سینک رہے تھے۔ چائے سائڈ پر رکھ کر مڑی تو طلحہ نے پکارا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے عریج۔ کتنے دنوں بعد؟ وہ یوں مخاطب تھے، جی چاہا سارا کچھ قدموں میں نچھاور کر دے۔ طلحہ بیڈ پر بیٹھ گئے اور صوفے پر وہ ٹک گئی۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے میں تمہاری ساری غلط فہمیاں دور کر دوں، ساری خفگیاں مٹا دوں۔ آئی ایم سوری عریج، میں تمہاری محبت کی قدر نہیں کر سکا۔ طلحہ نے گھما کر بات شروع کی تو اس کی سانسیں ایک دم تیز ہوئیں۔ میں تمہاری چاہت اور محبت کو ہمیشہ ٹھکرایا عریج، کیونکہ میں اس سب کو محض بچپنا سمجھتا تھا۔ میرے نزدیک لڑکیوں کو اعتراف محبت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہر کوئی ان کو اعتراف محبت پر اپنی محبت دان نہیں کر سکتا۔ اس نے آہستہ اور مدھم آواز میں کہا تو عریج نے چونک کر طلحہ کی جانب دیکھا۔ محبت، چاہت، مجھے ان سب کے لیے وقت ہی نہیں ملا عریج۔ میں تو ایک پریکٹیکل اور سیدھی سادی زندگی گزارنے والا عام سا شخص تھا۔ تمہاری محبت نے مجھے سر ٹاپا بدل کر رکھ دیا۔ میں ان سب کو خرافات سمجھتا آیا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک محبت محض اپنی ذاتی چیزوں سے کی جائے، جس کے اپنے ہونے کا یقین ہو تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ساری عمر پیاس، تشنگی اور رسوائی ہاتھ آتی ہے۔ پھر محبت کرنے کے بعد ایسا سمجھنا کہ وہ شخص ہمیں ہر صورت مل بھی جائے، اسے پانے کے لیے ہر حد سے گزرنا بھی ضروری نہیں، کیونکہ عملی زندگی میں یہ سب باتیں محض افسانوی باتیں لگتی ہیں، حقیقت سے بہت دور۔ مجھے کسی صورت یہ اچھا نہیں لگتا کہ تم میرے سامنے رو رو کر اپنے جذبات کو بے مول کرتی۔ تمہاری عزت نفس مجروح ہوئی تو تکلیف ہمیشہ مجھے ہوئی عریج، اور میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ تم سے کل بھی بے حد محبت کرتا تھا اور آج بھی بہت زیادہ کرتا ہوں۔ وہ بہت رسان سے ہر موقف کو عریج پر واضح کر گئے۔ تم خود ہی سوچو عریج، محبت کرنے کے بعد اس کا ڈھنڈورا پیٹنا کتنا اوکورڈ لگتا ہے۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید ان جذبات و احساسات سے ضرور کھیلتا۔ مرد کے لیے یہ سب کچھ بہت اچھا اور نیا ہوتا ہے۔ پھر جب عورت کو بے مول ہونا پڑے تو اس بات سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ہر شخص لفظوں کی آبشاری کرنا نہیں جانتا۔ ہر شخص محبت کے احترام اور پاسداری کا موقف سنبھالے رکھنے کا طرفدار نہیں ہوتا۔ طلحہ کی باتیں جیسے رگوں پے میں اترتی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے وہ، اس کی بے وقوفیاں، اس کی شدتیں اگر بے مول ہو جاتی تو۔ کچھ لمحے تک تو دونوں کے مابین خاموشی رہی۔ میں زرگام کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے کہنے پر اپنا پرپوزل واپس لے لیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہاری اس قدر چاہتے بے مول ہو جاتی۔ میں واقعی خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس قدر چاہنے والی لڑکی ملی، جو ہر پل میرے لیے دعائیں کرتی ہے۔ اب طلحہ کا موڈ فریش ہوا۔ یوں ہی دور بیٹھی سسکتی رہو گی یا پاس آؤ گی؟ بے اختیار ہی طلحہ کے منہ سے پھسلا تو عریج کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب سا چل نکلا۔ وہ اٹھ کر عریج کے قریب صوفے پر بیٹھ گیا اور خود سے لگا کر سہارا دیا۔ کتنے دنوں سے وہ ضبط کی تنہائیوں کو چھو کر گزری تھی، اب وہ اس کے کندھے کا سہارا حاصل کر پائی تھی۔ اپنے گرد وہ مضبوط حصار اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ طلحہ اب اس کے ہیں اور وہ اسے دل سے قبول کر چکے ہیں۔ عریج، تمہارے آنسو مجھے آج بھی اتنی تکلیف دیتے ہیں جتنی پہلے دیتے تھے۔ اپنے ساتھ لگائے اسے چپ کروانے میں وہ مگن تھا۔ تم نے کبھی ایسی شادی دیکھی ہے جس پر دونوں میاں بیوی بنا ہنی مون کے ہی اپنی زندگی گزار رہے ہوں؟
وہ ایک دم سے دور ہٹی۔ نہیں نا، تم نے کبھی اس قدر پاگل لڑکی دیکھی ہے جو اپنی محبت اور چاہت کو پا کر بھی اس سے بہت دور دور رہتی ہو؟ ویسے میں تمہارے صبر اور ہمت کی داد ضرور دوں گا۔ اور وہ مسکراتے ہوئے اسے مسلسل چھیڑ رہے تھے۔ طلحہ، آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں۔ تم مجھ سے یوں دور دور رہو گی تو اور کر بھی کیا سکتا ہوں؟ جی، وہ حیران ہی تو تھی اس کی باتوں پر۔ اوکے، یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے ناراض تو نہیں؟ تمہارے دل میں کوئی رنج تو نہیں؟ طلحہ نے اسے پیار سے خود سے قریب کرتے پوچھا تو وہ جواب نفی میں سر ہلا گئی۔ اچھا تو پھر پیار کرنے کی اجازت تو دو گی نا؟ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی تو طلحہ ہنسنے لگے۔ میں تم سے اجازت مانگوں گا تب نا؟ مجھے اجازت کی ضرورت نہیں۔ طلحہ نے اسے یہ بات کہہ کر بلا شبہ بہت معتبر کر دیا۔ وہ اس شخص کے حصار میں خود کو دنیا کی خوش ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ خدا تعالیٰ کا جس قدر شکر ادا کرتی کم تھا۔ اسے نہ صرف طلحہ کی محبت ملی بلکہ وہ احترام بھی ملا جس کی ہر لڑکی تمنائی ہوتی ہے۔ مگر طلحہ کی باتیں ذہن میں نقش ہو کر رہ گئیں۔ ان باتوں کا معنی کیا تھے؟ اگر وہ پہلے سمجھ جاتی تو شاید ان کے درمیان وہ سخت کے لمحے نہ آتے۔ خیر، یہ وقت ان باتوں کو سوچنے کا نہیں تھا کیونکہ طلحہ نے اس کی برستی آنکھوں میں خوشیوں کے خواب بھر دیے تھے۔ اسے اپنے پیار اور توجہ سے مکمل کر دیا تھا۔ پھر طلحہ کے سنگ وہ خوشیوں بھرا سفر کرنے چلی تھی جہاں محبت کی حسین وادیوں میں پیار ہی پیار تھا اس کے لیے۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. And also share with your family and friends. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔